بعد میں ریجیکٹ کرتی ہے. ہم نے تو ذرا جو اوتھینٹسٹی ہے قرآن کی ہم نے تو اسی کو ماننا. جی جی سملیرٹی جو کہ ہمیں خبروں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سورہ قمر میں قرآن مجید میں سورہ قمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا ذکر موجود ہے. وہ تو ہمیں اوتھینٹسٹی سے بات پتہ لگی, لیکن سائنس نے کئی سال پہلے جو کہ خبروں سے ہمیں پتہ لگا کہ شورٹی نہیں ہے کہ یہ بات پروف کی گئی ہے کہ 2 ٹکڑے ہوا. ٹھیک ہے. اب سائنس اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں دیکھیں اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے, بڑا اچھا سوال ہے نا, کہ بالفرض آپ نے سیرت میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا, اور بالفرض کسی نے اڑتی اڑتی خبر چلا دی کہ سائنس نے بھی کہا ہے کہ جی ہاں ہم چاند پہ گئے اور ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ گئے, اور پھر کچھ وقت اور گزرا تو پتہ چلا کہ سائنس نے اس چیز کی تردید کر دی. تو اب جن لوگوں کا سائنس پر اعتقاد ہے وہ کیا کریں گے؟ سمجھ رہے نا, وہ اسلام پر شک کریں گے, جبکہ اسلام نے آپ کو یہ کب کہا ہے کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے تو یہ بات سائنس سے ثابت ہونا ضروری ہے. جو اللہ اس کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ اس کو واپس نہیں چھوڑ سکتا. مطلب سمجھ رہے نا آپ, کمی کہاں ہو جاتی ہے؟ کمی یہاں ہو جاتی ہے کہ ہم سائنس کے اندر رہ کے سوچ رہے ہوتے ہیں. سائنس اگر اس حد تک پہنچی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو وہ واپس اگر جڑا ہے تو اس کے شواہد ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, کہ وہ فزیکلی وہاں پہ نظر آئے کہ وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا. لیکن اب سوال یہ کہ سائنس کا مطالبہ ہے نا, اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو جس اللہ نے 2 ٹکڑے کیا وہ اس اللہ نے اس کو جوڑ دیا, ٹھیک ہے نا. اور نعوذ باللہ اب جیسے انسان ہے اس کے جسم پہ کوئی زخم ہوتا ہے تو بعد میں کوئی نشان رہ جاتا ہے, تو یہ تو انسان کا مسئلہ ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نعوذ باللہ جو ہے وہ کمزور تو نہیں ہے نا کہ وہ چیز کر نہ سکتا ہو, ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہی مسئلہ ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز سائنس 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 بہت زیادہ اس کو لاتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کچھ لوگ اس میں ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کو قدامت پسندی والی باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں قدامت پسندی والی نہیں ہیں, بلکہ آپ کہہ لیں کہ زیادہ ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے یہ باتیں ہیں. اور زیادہ ایڈوانسمنٹ کیا ہے کہ دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ سائنس کی بنیاد پہ اسلام سے دور ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور سائنس کی بنیاد پر اسلام سے قریب ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے. اور اس پر مستداد یہ کہ کچھ لوگوں نے سائنس کی بنیاد پر اسلام کی تشریح کی, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنس نے اپنا نظریہ بدل لیا یا سائنس نے اپنے تصورات بدل لیے. تو اس سے الٹا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تم تو کہتے تھے سائنس نے یہ ثابت کیا اور یہی قرآن بھی کہتا ہے, تو سائنس تو کہہ رہی ہے کہ وہ جو کہتی تھی وہ غلط ہے. تو نعوذ باللہ جو ایکویشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن نے غلط کہا تھا, قرآن تو غلط نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. سائنس کی کوئی تصدیق ضروری نہیں ہے. ہاں کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کہیں جی ہاں آپ سائنس سے کہتی ہے ایک چیز ہے, ہم کہیں ٹھیک ہے آپ کہتے تو کر لیں, کل آپ بدلتے ہیں آپ بدل لیں. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جو سائنس کہہ رہی ہے وہی قرآن نے کہا. ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہو. میں نے پہلے بات, آپ احتمال کے سیغے میں بات کریں گے. آج سائنس افیکٹ بیان کرتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ قرآن نے بھی یہی بیان کیا ہے, تو آپ کہیں ہو سکتا ہے جو سائنس کہہ رہی ہے اور وہی قرآن. اچھا یہاں یہ نقطہ میں تھوڑا سا دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں, اس نقطے کو اچھی طرح سمجھیے. اسلام کا مقصود سائنس بیان کرنا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سائنس سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے انسان کے مقصد حیات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آج 21ویں صدی میں بھی دنیا کی 99% پاپولیشن کو سائنس کا کوئی پتا کوئی نہیں. دنیا کی زیادہ آبادی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے دیہی آبادی ہے اور غریب ملکوں کی آبادی ہے بہت بڑی, ان کو سائنس کی کیا الف بے پتہ ہے؟ نہیں پتا نا. تو سائنس جانے بغیر وہ زندگی گزار رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں لگ رہا ہوگا کہ وہ پسماندگی میں یہ ہیں وہ ہیں, وہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ خوش ہوں, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے اپنی زندگی سے ہم سے زیادہ مطمئن ہوں, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے ہم سے اچھے رشتے نبھا رہے ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. کہ ہم ناپیں تولیں صرف یہ دیکھ کے کہ ان کے پاس اے سی ہے کہ نہیں, ان کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں. کل زندگی یہ ہے, مطلب کل زندگی گاڑی اے سی اور یہ چیزیں ہیں, کیا بڑا گھر ہے زندگی میں, خوشی بھی ہے, رشتے بھی ہیں, اور بھی وہ صرف معاملات ہیں نا. تو لیکن جو مقصد حیات ہے وہ کیا ہے؟ عقائد ہے. کہ آپ کا دنیا کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ مقصد حیات میں آپ کی آخرت ہے, مقصد حیات میں اس دنیا میں اس آخرت کی کامیابی کے لیے کرنا کیا یہ. تو قرآن نے جب بھی جو چیز بیان کی اس کا اصل مقصود کیا تھا؟ یہ بتانا کہ جو انسان کا اصل مقصود ہے اس مقصود کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. واضح؟ اگر وہ جو باتیں بیان ہوئی ان باتوں میں سے کوئی بات کسی زمانے میں اس زمانے کی سائنس سے بھی میچ کر جائے, یہ سیکنڈری مفہوم ہے. اس کا پرائمری مفہوم وہی ہے جو پہلے دن بھی تھا اور جو قیامت تک رہے گا.
واضح؟ اور اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت لے کر اس کو سائنس پر تولنا شروع کر دیتے ہیں، یا حدیث لے کر اس کو سائنس پر تولنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اب کہیں پہ قرآن مجید نے سورج کے غروب ہونے کا ذکر یا سورج کے طلوع ہونے کا ذکر کیا، تو اب ایک بندہ آ جائے اور وہ کہے دیکھیں سورج تو نہ غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے، سورج تو اپنی جگہ پہ قائم ہے اور جناب زمین اس کے گرد گھومتی ہے. تو ہم کہیں گے بھائی جان، جس وقت قرآن مجید نے سورج طلوع یا غروب ہونے کی بات کی تو کیا قرآن یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو سامنے موجود ہیں وہ سائنٹیفکلی اس کو سمجھیں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ نہیں، قرآن سائنس کی زبان میں تو بات نہیں کر رہا نا، اور نہ کوئی مقصد ہے سمجھ اس کا. یعنی وہ جو سامنے سننے والا ہے اس کو یہ نہیں بتانا کہ تم سورج کے بارے میں سائنسی معلومات رکھو، اس کو تو دن رات کی بات کرنی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آج تک بھی سن رائز اور سن سیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب آپ جب کوئی بندہ کہے سن رائز تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ کہیں جی نہ سن رائز ہوتا ہے نہ سن سیٹ ہوتا ہے. بھائی جب ایک بندہ سن رائز یا سن سیٹ کی بات کر رہا ہے وہ سائنٹیفک بات نہیں کر رہا، وہ ایک عام مشاہدے کی بات کر رہا ہے. بھئی ہمیں تو سورج نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہمیں سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو مجھ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ میں جب گفتگو کروں تو میری گفتگو سائنس سے کے مطابق ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کہوں گا جیسے مثلا ہم کہتے ہیں یار یہ کپڑے چھوٹے ہو گئے، استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ نہیں ہوتا؟ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے نا. جوتے چھوٹے ہو گئے، جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جوتے اور کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے نا، اتنا تو وہ کاکا نہیں ہوتا. پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ وہ سائنٹیفک بات نہیں کر رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ، اچھا اس کی بات غلط بھی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کپڑے اپنی ذات میں چھوٹے ہو گئے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کپڑے اس بندے کو اب چھوٹے ہو گئے ہیں، یا یہ جوتے جو ہیں اس بچے کو چھوٹے ہو گئے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب یہ پورا جملہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کانٹیکسٹ کافی ہے. یہ عام سے عام بندے کو پتا ہے کہ نہ جوتے چھوٹے ہوتے ہیں نہ کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس بندے کو یا اس بچے کو یہ چیز چھوٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب ہمیں اس کو بڑے سائز والی چیز چاہیے. اب ہم بھی کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی وہ سب باتیں جو عام لوگوں کے لیے عام انداز سے کہی گئی تھی، ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ باتیں اس لیے نہیں بیان کی گئی بلکہ وہ باتیں سائنٹیفک فیکٹس بیان کرنے کے لیے کی گئی تھی. جب ہم نے یہ کیا تو کچھ لوگوں نے قرآن و سنت کی ہی کچھ باتیں لے کر اس کے اوپر سائنسی اعتراضات کر دیے. مثلا اب ایک حدیث ہے، اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سورج جو ہے یہ کہاں غروب ہوتا ہے اور کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سورج جو ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور اگلی دفعہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور یہ نظام چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن اس کو اجازت نہیں ملے گی تو یہ وہیں سے واپس لوٹ آئے گا، یعنی مشرق سے واپس طلوع ہو جائے گا. اب سائنس کے مطابق کر کے دکھائیں اس کو. بات سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ وہ جو آپ کو 2-4 مثالوں کا پتہ ہے، ان مثالوں پر قیاس کر کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کل قرآن و سنت کی میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ میٹھا میٹھا سائنس کے مطابق ہے، تو ایسا نہیں ہے. لوگوں نے 20 دلائل، سینکڑوں دلائل نکال کر قرآن کی باتوں کو سائنس کے خلاف ثابت کرنا شروع کر دیا. ہم کیوں محفوظ جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو بیان کر رہے تھے اس کو سائنس بیان کر رہے تھے. جی مطلب ان صحابی کا یا ان کی اگلی 10 نسلوں کا سائنس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ان کو سائنس کیوں بیان کی جائے گی؟ ان کو ایک تصور سمجھایا گیا کہ دیکھو سورج جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور یہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. قرآن مجید نے تو جانوروں پرندوں کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. اب ایسے قرآن یعنی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ سورج فزیکلی جاتا ہے اور وہ بندے کی طرح کھڑا ہو کے سجدے کرتا ہے. اب سورج کا جو بھی سجدہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہے، وہ ہر چیز کو ہم تو سمجھ تو نہیں سکتے نا. تو بتانا کیا مقصود تھا کہ دیکھو یہ سورج جو ہے آٹو پہ نہیں چل رہا، یہ ہر دفعہ طلوع اور غروب ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اجازت طلب کرتا ہے، اس کو اجازت ملتی رہتی ہے تو چلتا رہے. ایک وقت آئے گا جب یہ سورج جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں ملے گی تو یہ کیا کرے گا؟ الٹی ترتیب سے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک چیز بیان کر دی نا. اب اس حدیث کو پکڑ کے جن لوگوں نے سائنس پہ رکھنا شروع کر دیا نعوذ باللہ، انہوں نے پھر انکار کیا حدیث کا، کسی نے کیا کیا کہ یعنی وہ سمجھ لیں وہ پھنس گئے، اور نہیں یہ حدیث اتھینٹک نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، جس میں وہ مسئلہ ہے، تو اس میں تو یوں کر کے دیکھا جائے گا. او بھائی آپ پھنسے کس چیز کے اوپر ہیں؟ اس حدیث میں کوئی سائنس بیان ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے؟ آپ نکال رہے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. واضح؟ اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگا کہ قرآن کی آیت میں سائنس بیان ہو رہی ہے اور آپ کو لگا کہ یہ سائنس سے ٹکرا رہی ہے. یہ آپ کا ذہن ہے بھائی، آپ لیں اور بیٹھے رہیں. واضح؟
قرآن ایک obvious سی بات کر رہا ہے, ایک ظاہری بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ ظاہری بات جو ہوتی ہے, ہم بہت سی باتیں اپنی روزمرہ زندگی میں سائنٹیفکلی غلط کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی کسی کے ساتھ اعتراض نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بات اس وقت کی جا رہی ہے سائنس کے دائرے میں نہیں کی جا رہی. میں نے بھائی مثال آپ کو دی نا, کپڑے چھوٹے ہو گئے, جوتے چھوٹے ہو گئے, کبھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہاں ہم سائنس ڈسکس نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کہیں گے سورج طلوع ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, تو کوئی نہیں کہے گا کہ یار تم تو جاہل رہ گئے ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. بس تو کلام کو دیکھنا چاہیے کہ کلام کس کانٹیکسٹ میں, کس انداز میں کیا گیا, اور اس کے جو مخاطبین تھے ان کو کیا سمجھایا گیا. یہ بات مزید واضح ہوگی اس تصور سے. جو کل ہم بات کر رہے تھے خبر کی, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ خبر جو صادق کے ذریعے آئے, وہ صادق بھی معصوم ہو, اور اس صادق نے اپنے علم کی یا اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ خبر نہیں دے رہا, بلکہ اس کو خبر دی گئی, اور وہ خبر بھی معصوم کے ذریعے دی گئی, اور اس خبر کا جو مین سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ کامل ہستی ہے. تو یہاں پہ کسی قسم کی خطا کا کوئی امکان نہیں. پھر اس خبر کی حفاظت کا غیر معمولی اہتمام کیا گیا, اور پھر اس خبر کو جب انسانوں تک پہنچایا گیا تو اس خبر کی حفاظت کر دی گئی. یعنی وہ جو قرآن ہے, وہ قرآن قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں لا جا سکتی. اور جو عقلی دلیل تھی وہ کیا تھی؟ ایک تو معجزات اور بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو سب سے بڑی دلیل قرآن نے دی وہ کیا تھی کہ اگر یہ کلام انسانی کلام ہے تو کیا کرو؟ ری پروڈیوس کر کے دکھا دو. اور یہ چیلنج آپ جانتے ہیں کہ یہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکا. اچھا, ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک ہوا ہے کہ کسی نے قرآن مجید کی طرح کی کتاب بنانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے نا, فرقان کے نام سے غالباً, یا اس طرح سے کوئی نام ہے اس کا, اور پتہ نہیں اس میں 77 صورتیں اس نے بنائی یا جو بھی. اب ہوتا کیا ہے, آئی فون جو ہے, اگر میں یہ کہوں کہ جی میں آئی فون بنا سکتا ہوں یا نہیں, تو اور یہ بات دو لوگوں سے پوچھی جائے, ایک آئی ٹی کا گورو اور ایکسپرٹ, اور ایک سادہ سا بندہ بگنر, اور دونوں سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ آئی فون بنا سکتے ہیں, تو گورو کیا کہے گا؟ گورو کہے گا میں نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں؟ اس کو باریکیوں کا پتہ ہے کہ یہ آئی فون بنانے کے لیے کس لیول کی مشینری چاہیے, کس لیول کی ٹیکنالوجی چاہیے, کس لیول کے ایکسپرٹس چاہیے. بات سمجھے نا. وہ چونکہ ان سائڈ جانتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایکسپرٹ کہے گا میں نہیں بنا سکتا, کیونکہ اس کے لیے جو ریسورس چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے. لیکن وہ جو بگنر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یار یہ بھی موبائل, یہ بھی موبائل, اس کے پیچھے یہ اس طرح سے کیمرے لگے ہوئے, اس کے پیچھے یوں لگے ہوئے ہیں, تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا فہم بیسکس ہے نا, بڑا سرفیس کا اس کا فہم ہے. تو وہ کیا, وہ ان سائڈ تو جانتا ہی نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے وہ کہے ہاں جی میں بنا دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. مثلا آپ دیکھیں نا, جیسے ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں جی, آپ کی گاڑی کو آٹومیٹک کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن کیا ہوتا ہے مسئلہ کیا اس میں بھائی؟ اگر اتنی سمپل طریقے سے گاڑیاں آٹومیٹک ہو جاتی, سارا ہو جاتا, تو پھر تو دنیا کا مسئلہ, ٹھیک ہے ہم وہ مانتے ہیں کہ وہ جو مونوپلی ہے وہ سب کچھ بھی ہے, لیکن برل ٹیکنالوجی کا ایلیمنٹ بھی تو ہے نا. تو آپ جب کہتے ہیں جی ہم آپ کو 2 لاکھ والی گاڑی آٹومیٹک کر دیں گے, تو اس میں مسائل آتے ہیں پھر آتے کہ نہیں آتے. تو وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی باریکیوں کو جو جانتا ہے اس کو پتا ہے یہ چیزیں فٹ نہیں بیٹھ سکتی, جو نہیں جانتا وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, گیئر اتاریں گے, یہ ایسے کریں گے, ویسے کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو آٹومیٹک ہو جائے گی. یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہوا کہ قرآن نے جب یہ چیلنج پیش کیا کہ اس جیسا کلام بنا کر لاؤ, تو سب سے زیادہ جو اہل لوگ تھے جو اس چیلنج کو قبول کر سکتے تھے وہ امیڈیٹ وہ تھے جو قرآن کے سامنے تھے. کیوں اہل تھے وہ؟ جی ایگزیکٹ علاقہ ایک, واقعات انہیں سارے دیکھے ہوئے ہیں, زبان ایک, اور چونکہ آپس میں الجھ رہے ہیں ایک دوسرے سے, تو ہر چیز سے وہ واقف ہے. اس کے بعد جو بھی آیا اس کو برل کتابوں سے پڑھنا پڑا ہے کہ وہ وقت کیا تھا, حالات کیا تھے, لوگ کون تھے, یہ واقعہ کیسے ہوا, وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں. بس میں نے آپ یعنی جو امیڈیٹ سامنے لوگ موجود تھے, دنیا آج بھی مانتی, کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے کہ وہ ادب کے لحاظ سے اعلیٰ پائے پہ نہیں تھے. وہ 7 معلقات 7 جو شعری مجموعے ہیں وہ آج تک چلتے ہیں دنیا میں, جو اس زمانے کے ہیں. تو یہ تو آج کافر ہے مومن ہے, اور سب کیا مانتے ہیں کہ ہاں عربی لینگویج کا جو پیک تھا, وہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اس پہ تھے, بڑے بڑے شعراء ان میں تھے, وہ زبان کو جانتے تھے, ان حالات کو جانتے تھے, سب کچھ جانتے تھے, اور ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے, یعنی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی اہلیت سب سے زیادہ تھی وہ کس میں تھی؟ وہ جو امیڈیٹ سامنے لوگ موجود تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے یہ ٹرائی ہی نہیں کی کہ وہ ایک آیت بنا کر لا کر پیش کر دیں. انہوں نے یہ کوشش نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھے تو انہیں پتا تھا ہمیں شرمندگی ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں بہت سارے ایکسپرٹس ہیں تو ایک بنا کر لائے گا تو باقی ایکسپرٹس کہہ دیں گے کہ چونکہ ہم ان ڈیپتھ چیزوں کو جانتے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اور وہ ایک جیسا نہیں ہے، یہ اس معیار کا نہیں ہے. مثلا اگر کسی عام آدمی سے کہا جائے کہ آپ اقبال جیسے شعر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ اور جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اقبال نے کون سا شعر کہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کے، وہ زمانے میں معزز تھے پڑھ لکھ کے اور تم خار ہوئے ان پڑھ ہو کر. عام بندہ یہ کرے گا نا. لیکن جو پڑھا لکھا بندہ ہے، جو شاعر ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں اقبال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اقبال نے بھی تو یہ لفظ ہی کچھ بولے ہیں نا، یہ آگے پیچھے آپ اس میں سے یہ چینج کریں، اس میں سے یہ چینج کریں تو شعر بن جائے گا. تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹ نہیں ہوتا، یا دیکھیں میڈیکل کے میدان میں آپ دیکھیں، اور کوئی ضرورت نہیں آپریشن کرانے کی، یہ لہسن لو اور یہ اجوائن لو، یہ کرو اور وہ کرو. لیکن جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ یار یہ لہسن کھاؤ یا جو مرضی کھاؤ، ان کے یہ اثرات ہیں اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ جتنی چیزیں ہیں یہ فار دی ٹائم بینگ آپ کے پین کو تھوڑا سا ریلیز کر دیں گی، لیکن وہ جو مسئلہ ہے تو اپنی جگہ پایا جائے گا. تو جو ماہر ڈاکٹر ہے اس کو ان سائڈ پتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سولوشن پاسبل نہیں ہے. لیکن عام بندہ جو ہے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے نہیں جی نا، اب یہ تو یوں کر لو، تو یہ تو ادرک ڈالو، تو یہ ڈالو، تو اس میں کا پتہ ڈالو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہے کہ 13-14 صدیوں تک قرآن کے ترجمے کسی نے قبول نہیں کیا. قبول کیا اور اس کو آپ کہہ لیں کہ اس جیسا قرآن بنا کے لانے کی کوشش کی، کس نے کی؟ نان عرب. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو لگا کہ یہ کیا ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب قرآن مجید میں ہے القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، تو اس کی جگہ بنا لیا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. اب سوال یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا تھا، قرآن کا یہ چیلنج تھا کہ قرآن کی ایک صورت لو، اس میں سے لفظ ریپلیس کر دو. کیا مکہ کے وہ بڑے بڑے شعراء یہ کرنے سے عاجز تھے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، ایک یہ مفہوم ہے، ایک یہ کہ ہاتھی کیا ہے، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک مذاق ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سے کسی نے نہ اسلام کے دشمن نہ اسلام کے حق میں کسی نے اس پہ کان نہیں دھرے کہ یار کوئی چیز تو وہ بنا کے لاؤ جس کے اوپر کوئی بات بھی کی جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں جیسا کلام بنا کر لاؤ، جو تاثیر اس کلام کی ہے وہ تاثیر اس کی ہو، جو زور اس کا ہے وہ زور اس کا ہو. تو چونکہ جو ماہر ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ تو انسانی کلام نہیں، وہ کبھی بنا کر نہیں لا سکے. تو یہ جو چیلنج تھا یہ کیا تھا؟ اب یہ عقلی دلیل تھی. اس کو ریفیوٹ کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے تو کیا ہے؟ یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ گئی کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب یہ طے ہو گیا تو میں کہوں میں یہ تو مانتا ہوں ٹھیک ہے جی کہ یہ سب کچھ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن میری شرط کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو مجھے عقل سے سمجھاؤ. میں دو متضاد باتیں کر رہا ہوں. یا دیکھیں میں جب ایک چیز بتا دی جاتی ہے نا یہ غالب کا شعر ہے، یہ اقبال کا شعر ہے، تو کیا ہوتا ہے ہمارے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ پائے کے لوگ تھے، مجھے شعر سمجھ آئے یا نہ آئے، شاعر پائے کا تھا لہذا اس کا شعر کیا ہے، ایک پائے کا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن میں کہوں کہ نہیں مجھے اقبال کے ہر شعر میں بتاؤ کہ وہ کیسے پائے کا شعر ہے، تو یہ کوئی بھی دنیا میں بیوقوف نہیں ہوگا جو بیٹھ جائے آپ کے ساتھ اور وہ آپ کو ثابت کرنا شروع کر دے. کوئی کرے گا؟ وہ کہے گا یار تمہیں شاعری کا اگر کچھ نہیں پتا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور وہ آپ کو کہے گا جا کے پہلے سمجھو اقبال کون ہے، جا کے پہلے سمجھو کہ غالب کون ہے. واضح؟ وہ بیوقوف ہی ہوگا جو آپ کو بیٹھ کے دلائل دینا شروع کر دے. یہی معاملہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کریں گے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سوال کریں گے جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یہ مجھے عقل سے سمجھائیں. ٹھیک ہے نا. یا اب پھر واپس بیک پہ آ جائیں، پچھلے سوال پہ آ جائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. مثلا کوئی اس کو نہیں مانتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ بات ہوگی نا، اس کے ساتھ ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس بحث سے قطع نظر کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے یا نہیں، ہم اس کلام کے اندر چلے جاتے ہیں. دیکھیں قرآن نے یہ کہا اور یوں یوں کر کے یہ ٹھیک ہے، قرآن نے وہ کہا یوں یوں کر کے ٹھیک ہے. یہ اضافی بات ہو سکتی ہے
نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد آتے ہیں تو ان 2 نقطوں پہ بات کرتے ہیں. میں بس یہ لکھ رہا ہوں صرف. چلیں جی ایسے جو جگہ ہے سائنس کے اس کو ایک استاد نے سمجھایا تھا جو کہ ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہی ہیں. انہوں نے سمجھایا تھا کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے اس کے ساتھ مطلب ان کے استدلال. اب وہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ یہ ٹاپک نہیں ہے اور اس کام کا اس کے بعد جا کے وہ کہتے یہ ہیں کہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ٹاپک ڈفرینٹ ہے. اس کا ٹاپک ہدایت ہے اور یہ ہیومن سائیکالوجی کو ڈیل کر رہی ہے جو قرآن ہے, اور سائنس کا ٹاپک تو یہ ہے کہ چیزوں کی اصل معلوم کرے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو کلی حقیقت ہے اس میں سے جو اس پزل کے ڈبے تھے جو کہ ہدایت کے لیے ضروری تھے وہ بتا دیے قرآن میں, اب باقی ڈبے خالی ہیں اور وہ تسخیر کے لیے ہیں, وہ ریویل نالج سے آپ جا کے کریں. اب جب کوئی ڈبہ ٹھیک طرح سے کھل جائے گا تو وہ اس کلی حقیقت کا حصہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن میں سے اس کو ایکسپلین کریں, لیکن جو حقیقت ہے وہ کلی حقیقت کا تو حصہ ہی ہے, تو اس کو اسی طرح سے قبول کیا جائے. اور یہ ضرور ہے کہ سائنس جب کسی چیز کو کھول کے بیان کر رہی ہے تو اس سے اس سائنس کو پڑھنے والے کو یہ ضرور ذہن میں آئے گا کہ یار یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, خود نہیں بن سکتا, اور وہ واپس اگر اوپن مائنڈ کے ساتھ جائے گا تو وہ سائنس پڑھ کے پلٹے گا ضرور. تو مطلب ان کا بیسک کہنا یہ ہے کہ لڑائی نہیں آپس میں, اور خام خواہ ایکسپلین بھی نہ کریں, لیکن جو کھڑکی اس نے کھول دی ہے اور وہ جہاں پہ اوور آل پزل کے اندر فٹ ہوتی ہے تو اس کو فٹ کریں. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی اوور آل پکچر ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو سمجھنے کے لیے نا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم 3 طرح کے جو نظریات ہیں قرآن اور سائنس کے بارے میں, کہ قرآن اور سائنس کا جو آپس کا ربط ہے اس کے بارے میں 3 قسم کے نظریات ہیں. نمبر 1 نظریہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کانفلکٹ کا, ٹھیک ہے. نمبر 2 نظریہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے کمپلیمنٹری کا. اور نمبر 3 نظریہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے, کہ 3 طرح کے نظریات ہیں کہ قرآن اور سائنس کا آپس میں ربط کیا ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ دونوں میں کنفلکٹ ہے, دونوں میں تضاد ہے, ٹھیک ہے نا. یا آپ سائنس کو لے سکتے ہیں یا آپ قرآن کو لے سکتے ہیں, بیک وقت دونوں کو آپ نہیں لے سکتے. ایک نظریہ یہ ہے. تو ظاہر ہے ان کے نزدیک سائنس شرع محض ہے, جو مسلمان ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ جی سائنس کی ہر چیز غلط اور وہ سارا کچھ. تو آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک طبقہ ہے فلیٹ ارتھ سوسائٹی اور اس طرح کا جو ان کے تصورات ہیں, تو بیسیکلی اس کے اوپر چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں میں سے ایک ہی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے, تو وہ اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ وہ سائنس کی نفی کریں, سائنس کو غلط ثابت کریں. دوسرا نظریہ ہے کمپلیمنٹری کا. کمپلیمنٹری کا مطلب یہ ہے کہ سائنس قرآن کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہے اور قرآن سائنس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. یہ نظریہ ہمارے اکثر مسلمانوں میں پاپولر نظریہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ مانتے ہیں کہ سائنس بھی ایک حقیقت ہے اور قرآن بھی ایک حقیقت ہے, اور یہ دونوں کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اصل میں جو رفیع الدین صاحب ہیں ان کا نظریہ یہ والا ہے, کمپلیمنٹری والا, ٹھیک ہے نا. وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حق کا ایک ایلیمنٹ سائنس ایکسپلور کر رہی ہے اور حق کا دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ قرآن ایکسپلور کر رہا ہے, اور دونوں کے ایلیمنٹس آپس میں جو ہیں وہ ملنے چاہیے. اگر ان میں آپس میں تضاد ہے تو مسئلہ ہے, ان کے نزدیک ہے پھر بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تیسرا نظریہ ہے انڈیپینڈنس کا. انڈیپینڈنس کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کا میدان الگ اور سائنس کا میدان الگ ہے. قرآن اصل میں انسان کو کلی حقائق بیان کرنے آیا تھا, اور سائنس جو ہے وہ جزوی حقائق کی بات کرتی ہے. لیکن یہاں جو نقطہ آپ نے بیان کیا اس میں تھوڑا سا ڈفرنس کیا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ سائنس جو جزوی حقائق بیان کر رہی ہے, ان جزوی حقائق کا کلی حقائق کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ وہ کلی حقائق ان جزوی حقائق کی بنیاد پہ تسلیم کیے جائیں یا ان کا رد کیا جائے. واضح؟ یہ جو جزوی حقائق ہیں سائنس ان کے بارے میں جو کہتی ہے آپ کا دل کرتا ہے مانے, دل کرتا ہے نہ مانے.
کیونکہ نمبر ایک تو یہ جزوی حقائق ہیں، اور نمبر دو یہ ہے کہ جب سائنس ہی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جزوی حقائق کے بارے میں جو نظریہ سائنس نے دیا ہے وہ ابدی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو میرے لیے یہ لازم بھی نہیں بنتا کہ میں زبردستی اس کو یہ کہوں کہ یہ کلی حقیقت کے مطابق ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ تو ہم کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہے؟ سائنس کا ایک شعبہ، قرآن کا ایک شعبہ. قرآن جن معاملات کے لیے آیا تھا سائنس اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتی، واضح؟ اور سائنس کا جو کور ایریا ہے قرآن کا وہ کنسرن ہی نہیں ہے، قرآن کا وہ کنسرن ہی نہیں ہے. کیونکہ سائنس کا جو کنسرن ہے وہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی تھا، وہ بعد میں بھی ہے. تو قرآن نازل جب ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سائنس تھی نہیں، سائنس ایک خاص حد تک ترقی کر گئی پچھلے زمانے میں، لیکن سائنس تو پہلے انسان سے شروع ہو گئی تھی نا، حقائق دریافت ہونا شروع ہو گئے تو سائنس تو شروع ہو گئی. تو قرآن کے نزدیک اگر یہ جو سائنس ہے اس کی اہمیت اس طرح کی ہوتی تو پھر قرآن اس کے اندر آتا. چونکہ جو سائنس ہے وہ جس ایریا آف لائف سے انسان کے ڈیل کرتی ہے اس ایریا آف لائف میں دھکے کھا کے انسان سیکھتا رہتا ہے، غلطیوں کی اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، نئی غلطیاں کرتا ہے پھر ان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، یہ زندگی کا پارٹ ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اس کی زندگی کے مقصد حیات میں فرق نہیں ڈالتی، تو لہٰذا چلتا رہے. قرآن نے اس ایریے پہ گفتگو نہیں کی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہتر نظریہ جو ہے وہ انڈیپینڈنس کا ہے، نہ کمپلیمنٹری والا ٹھیک ہے اور نہ کمپلیمنٹری والا اس لیے ٹھیک نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ حق کا کوئی ایلیمنٹ اس کے باہر بھی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے، تو یہ ہماری assumption ہے نا، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہیں گے دیکھیں سائنس ہر دور میں چلتی آئی اور ہر دور کے مسئلے حل کرتی رہی، کچھ نئے مسئلے پیدا ہوتے رہے، لوگوں نے اور غور و فکر کیا، ان مسئلوں کو حل کیا، کوئی نئے مسئلے پیدا ہوئے اور غور و فکر ہوا اور مسئلے حل ہوئے، اور جو مسئلوں کے حل نکالے گئے بعض کا تو ان میں مسئلے نکل آئے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں سائنس نے کیا کیا، سائنس نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ گاڑی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم نے جو پیٹرول دریافت کیا یہ کتنی بڑی انرجی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت، ایسے ہی ہوا نا. لیکن اسی سائنس نے پھر آپ کو یہ بتایا کہ اس پیٹرول سے ماحولیاتی آلودگی کتنی پیدا ہوتی ہے، اصل ہے آپ کیا نہیں؟ تو سائنس تو یہ کھیل کھیلتی رہے گی. سائنس آج آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ جو پیٹرول ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ آلودگی بھی پیدا ہو رہی ہے، خالی یہ نہیں کہ وہ کم ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے، ساتھ میں یہ ایلیمنٹ بھی آ گیا نا کہ اس سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک خاص ٹائم پہ جا کے الیکٹرک گاڑیوں کے نقصانات سائنس نہیں بتائے گی؟ بتائے گی نا. اچھا کیا ان کو ابھی نہیں پتا کہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں بتا رہے، یا کیوں اس پہ ریسرچ نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیونکہ سائنس معذرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سرمایہ داری کے ساتھ. سائنس کوئی حقائق کی دریافت کا نام نہیں، بلکہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے سائنس ان کے ساتھ الائن ہو کر چلتی ہے. تو اگر ایک چیز کے بارے میں یہ پتہ بھی ہو کہ اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی آج تحقیق نہیں کریں گے، یا آج اگر وہ تحقیق کر لیں تو کبھی بھی سامنے لوگوں کے نہیں لائیں گے، کیونکہ پیچھے جو انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے اس انڈسٹری کے ٹارگیٹس ہیں، بلین آف ڈالرز میں انویسٹ ہوئے ہیں، دنیا کے کرتے دھرتوں کا اس میں پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا اور کیا نہیں ہے، ہم پیسہ لگا چکے ہیں. جب ہم پیسہ لگا چکے ہیں، ہاں آلٹرنیٹ سولوشن دو جو زیادہ پیسہ کمانے کے لیے ہمیں گنجائش دے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پہلے سائنس نے موبائل ایجاد کیا، آپ کو بتایا موبائل کتنی بڑی نعمت ہے، پھر بتایا یہ بٹنوں والا کیا ٹی ٹی پی پی کرتا رہتا ہے، ہم آپ کے لیے ٹچ اسکرین لے کے آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ایک خاص ٹائم کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ اس موبائل کے کیا ہیں نقصانات، اب بہت زیادہ ہیں. اور لیکن اب کیا ہے، اس نقصانات کے حل کے لیے ہم ایک اور ٹیکنالوجی لے آئیں گے. لے آئے بھائی، 15 سال بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے نقصانات ہمیں بتا رہے ہوں گے، لیکن آپ ایک اور چورن بیچ رہے ہوں گے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو آپ مسلسل ہمیں بتاتے رہیں گے، پہلے ایک چیز کے فائدے بتائیں گے، اس کی خاصیات بتائیں گے، پھر اسی کی نقصانات بتائیں گے، لیکن وہ نقصانات اس شرط پہ آپ بتائیں گے کہ اب اس سے مہنگی چیز لو، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ کاسٹلی چیز جو ہے وہ اب آپ کو لینی پڑے گی، آپ اگر اس کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. الیکٹرک گاڑیاں جو آ رہی ہیں وہ پیٹرول والی گاڑیوں سے بہت مہنگی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک زمانہ آئے گا، ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، جب ہمیں بتایا جائے گا اس الیکٹرک گاڑیوں کے نتیجے میں پتہ نہیں اتنا الیکٹرک چارج پیدا ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں یہ ہو گیا اور پتہ نہیں وہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں انسان کے برین کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور الیکٹریسٹی کی کنزمپشن یہ ہو گئی اور وہ ہو گیا اور یہ. لہٰذا اب ہم جناب کوئی اور ایک نیا شگوفہ ہم لے کر آ رہے دنیا میں، آپ کیا کریں؟ اس کو استعمال کریں. ہاں جی ہاں. تو انسانی زندگی اس دھکے کے ساتھ پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک چلے گی. کبھی سائنس اس وقت تک نہیں پہنچے گی جہاں پہ وہ کہے کہ انسانی زندگی کے مسئلے حل ہو گئے.
4 حل کریں گے 400 پیدا ہو جائیں گے, 400 حل کریں گے 4000 پیدا ہو جائیں گے. یہ قرآن مجید نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اس مشقت کو اپنے آپ سے ختم کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں. ایک نوعیت کی مشقت ختم کریں گے, دوسری نوعیت کی مشقت آ جائے گی. یہ قرآن کا آپ کہہ لیں کنسرن نہیں تھا. ہٹ اینڈ ٹرائل لگے رہو. مثلا بالفرض قرآن نے یہ نہیں بیان کیا کہ صبح کا ناشتہ کس ٹائم کرنا ہے, دوپہر کا کھانا کس ٹائم کھانا ہے, رات کا کھانا کس ٹائم کھانا ہے. کیوں نہیں بیان کیا؟ سائنس تو آپ کو روز بتائے گی کہ جی اس ٹائم ناشتہ کرنا چاہیے اور یہ کھانا چاہیے, اور وہ قرآن نہیں بیان کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ہٹ اینڈ ٹرائل کرو گے خود ہی پتا چل جائے گا. پھر قرآن آپ کو یہ بھی نہیں بتائے گا کہ آپ نے دال ماش کھانی ہے کہ نہیں کھانی, یا کم کھانی ہے زیادہ کھانی ہے, دال مونگ کھانی ہے کہ نہیں کھانی, چاول کیسے کھانے ہیں. بس میں نے کیوں بالفرض آپ نے ایک نئی کوئی جڑی بوٹی دیکھی, آپ نے کھا لی, ایک بندہ پھڑک گیا تو اگلے کو پتا چل جائے گا کہ یہ نہیں کھانی. لگے رہو. مقصد حیات کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں. کسی نے چاول زیادہ کھا لیے تو کوئی مسئلے پیدا ہو گئے, اس کو پتا چل جائے گا نہیں کھانے. کسی نے دال زیادہ کھا لی, اس کو کچھ مسئلے پیدا ہو گئے, اس کو پتا چل جائے گا کہ نہیں کھانے. یہ چیزیں اتنے بڑے مسئلے نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں سے لوح محفوظ میں سے نکال کر فرشتوں کے سردار کو دے اور پہرا قائم کرے, اور انسانوں میں سے ایک جو ہے وہ اعلیٰ ترین انسان کا انتخاب کیا جائے کہ وہ انسان کو یہ بتائے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کیسے حل ہوتے. واضح؟ تو جب جی تو قرآن کا جو کنسرن ہے, جب ہم وہ نہیں سمجھتے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم قرآن مجید سے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. جو مسئلے ہمارے سادے لفظوں میں تھوڑا کھل کے کہوں, جو ہمارے سلی سے مسئلے تھے وہ ہمارے مسئلے ہیں. وہ انسان ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے اس کو اس میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا. وہ ہمیشہ سے انسان چلتا آ رہا ہے. کوئی نہ پہلے والے انسان بہت نقصان میں تھے, نہ آج والے بہت فائدے میں. ہر انسان کی زندگی کے مطابق اس کی زندگی کی ٹربلز ہیں. انسان اس دن یہ کہنے کے لائق ہوگا کہ میں نے بہت اچھا کر لیا جس دن وہ کہے گا کہ میری زندگی کی ٹربلز کم ہو گئی ہیں. ماضی کے انسان کی 20 ٹربلز تھی, میری 15 ہے, تو وہ یہ کہنے کا حقدار ہے کہ میں نے کیا کیا, زندگی بہتر کر لی ہے. لیکن جب آپ کی ٹربلز بڑھتی جا رہی ہیں تو کیا ہے, بس آپ نے نوعیت کا فرق کر لیا نا. یعنی پہلے مسئلہ یہ تھا کہ جناب آپ سفر کرتے تھے تو آپ کو چلنا پڑتا تھا. اب مسئلہ کیا پیدا ہو گیا, اب آپ کو چلنا تو نہیں پڑتا لیکن پیٹرول ڈلوانے کے جیب میں پیسے نہیں ہیں. پہلے وہ آپ کا جانور دو تھا, وہ چلتے پھرتے کہیں سے چارہ کھا لیتا تھا, آپ کو کسی پی ایس او پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلوانا پڑتا تھا. واضح؟ تو یعنی وہ ادھر ایک نوعیت کی مشکل تھی, یہاں دوسری نوعیت کی مشکل آ گئی. وہاں پہ وہ سواری جو ہوتی تھی وہ ریپروڈیوس بھی کرتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. یہاں کیا سواری ریپروڈیوس نہیں کرتی, آپ کو ٹویوٹا اور ہونڈا کے پاس جانا پڑتا ہے اگلی گاڑی لینے کے لیے, بلکہ وہ جو ہے بھی آپ کے پاس وہ بھی ایک خاص زمانے میں خراب ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو بیچ کے دوبارہ نہیں لینی پڑتی. ٹربلز ایک نوعیت کی آپ ختم کریں کہ دوسری نوعیت کی پیدا ہو جائیں گی. اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں. اب آئیے جی, کچھ مقامات پہ قرآن نے ڈائریکٹلی کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو میں عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں, میں عرض کرتا ہوں جی. اب یہاں ایک نقطہ ہم نے بڑا اہم سمجھنا ہے وہ خبر سے متعلق. بالفرض ہم یہ کہیں کہ جو حقائق ہیں وہ کتنے ہیں, وہ 100 ہیں. بالفرض کل کائنات کے جو حقائق ہیں وہ کتنے, 100. 0 سے شروع ہوتے ہیں, 100 پہ ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 0 سے لیٹ سے سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ اس میں سے کسی فگر کو پکا نہ کر لیں, کہ لیٹ سے 0 سے لے کے 60 تک کے جو حقائق ہیں ان میں صحیح نقطے تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو چیز درکار ہے وہ کیا ہے, عقل. یعنی ان کو جاننے کے لیے وحی کی ضرورت نہیں, یہ انسان اپنی عقل سے پہچان لیتا ہے. مثلا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کون سا کھانا کس وقت کھانا ہے, کون سا کھانا کتنی دفعہ کھانا ہے, دن میں کھانا کتنی دفعہ کھانا چاہیے, ٹھیک ہے, کیا کھانا چاہیے, کپڑے کیسے پہننے چاہیے, کون سے پہننے چاہیے, موسم کی شدت سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. اس طرح کے ان گنت حقائق ہیں جو جاننے کے لیے کیا چاہیے انسان کو, بس عقل چاہیے نا, اس کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں. مثلا بالفرض پہلا انسان, اس نے پہلی دفعہ بارش ہوئی تو وہ بارش میں بھیگ گیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوا ہوگا, کچھ ہے نزلہ زکام کھانسی فلو ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہوگا, وکس لا کے دی ہوگی کسی نے اس کو, ہے. تو جب اس کو بارش آئی ہوگی اور بارش اس کے اوپر گری ہوگی, اس کو ناگوار لگی ہوگی, تو کیا ہوگا, اس کے ذہن میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یار یہ کیا عجیب سا کچھ واقعہ ہوا. اور پھر اگلی دفعہ بارش آئی ہوگی, وہ پھر بھیگ گیا ہوگا, لیکن اب اس کا ذہن چل رہا ہے کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں. پھر تیسری دفعہ اس کے اوپر بارش آئی ہوگی اور وہ بھیگ رہا ہوگا, تو اس نے دیکھا ہوگا کہ ایک جانور یا ایک بندہ یا کوئی بھی ایک شے وہ درخت کے نیچے کھڑی ہے اور کیا ہے, اس کے اوپر بارش
نہیں پڑ رہی، تو اس کو کیا سمجھ آ گیا کہ بارش ہوگی تو میں نے کیا کرنا ہے، درخت کے نیچے چلے جانا ہے. پھر کسی ٹائم اس نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ درخت کے نیچے بھی جو کھڑا ہے اس پہ 4 قطرے پڑ رہے ہیں، لیکن جو بندہ وہ غار کے نیچے ہے اس پہ، یہ جو چٹان کے نیچے اس کے اوپر کوئی قطرہ بھی نہیں پڑ رہا. تو آہستہ آہستہ انسان کو یہ پتا چل گیا کہ بارش ہوگی تو کیا کرنا ہے، پہاڑ کے نیچے کسی غار کے اندر یا کسی چٹان کے نیچے میں نے چلے جانا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے لیے وحی کی ضرورت نہیں تھی. اس طرح کے بہت سے حقائق جو ہیں وہ 0 سے 60 تک کے لیٹ سیجئے کہ وہ عقل سے پتہ چل جاتے ہیں، لیکن کیا ہر انسان ایک جیسا ان کو جان لے گا؟ یہ فرق ہے. جس کی عقل جتنی بہتر ہے، جتنی اعلیٰ ہے، وہ اتنا جلدی سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا، اور جس کی عقل جتنی کمتر ہے، جتنی ناقص ہے، وہ اتنا دیر سے سیکھے گا، اس کو سمجھ نہیں آئیں گے. تو 0 سے 60 تک کے حقائق کون زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے؟ جس کی عقل جتنی ایکوریٹ ہے، جس کی عقل جتنی ہائی لیول کی ہے. ایسے ہی جی سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں عقل میں آ سکتی ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ اس کا جواب آئے گا تو بات پوری کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو 0 سے 60 تک کے جو حقائق ہیں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے. یہ اصل میدان نہیں ہے وحی کا. وحی ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی. واضح؟ اگرچہ اس میدان میں اگر وحی بات کرے گی تو اس کی بات سب سے زیادہ اتھینٹک ہوگی. واضح؟ لیکن وحی کا اصل میدان یہ نہیں ہے. یہ وحی کا اصل میدان نہیں ہے. آپ قرآن اٹھا لیجئے، آپ حدیث سے اٹھا لیجئے، آپ کو یہ مسئلے قرآن و سنت میں میں یہ کہہ سکتا ہوں نہ ہونے کے برابر ملیں گے. جو چند ملیں گے وہ کیوں ہیں اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. واضح؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 60 سے لے کے 100 تک کی یہ جو رینج ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو عقل یا مشاہدے سے جاننا کیا ہے ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ یہ ایک ایسے عالم کی باتیں ہیں جہاں تک نہ بندہ پہنچ سکتا ہے نہ اس کی عقل پہنچ سکتی ہے. واضح؟ تو ان کی اطلاع انسان کو دینے کا کیا طریقہ ہے؟ وہی ہے. واضح؟ اچھا، لہذا یہاں صرف وہی ہی اس کی خبر دے سکتی ہے. اب سمجھیے کہ مقام رسالت کیا ہے. ٹھیک ہے، مقام رسالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہوتا ہے، وہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ عقلی اعتبار سے بھی ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ عقلی اعتبار سے بھی ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں. تو 60 سے لے کے 100 تک کے جو حقائق ہیں یہ تو صرف رسول ہی جانتے ہیں. کیوں؟ یہ صرف رسول کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ پتہ وہی سے چل سکتے ہیں، اور وہی کس کے پاس آتی ہے؟ رسولوں کے پاس. لہذا ان حقائق کے لیے تو کوئی اور سورس ریلائبل ہی نہیں ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جاننا چاہتے ہیں، مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، یہ بات تو عقل طے کر سکتی ہے، یا اس بات تک تو عقل پہنچ سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں یہ بات عقل طے نہیں کر سکتی. یہ بات کیسے عقل طے کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یا جو خالق ہے اس کائنات کا وہ ایک ہے؟ کیونکہ انسان یہ جانتا ہے کہ جہاں پہ بھی ملٹیپل لوگ گورن کرتے ہیں اور وہ ایکول شیئر ہولڈر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فساد. اور اگر وہ ایکول شیئر ہولڈر نہیں ہے تو چلتی ایک ہی ہے جس کے پاس شیئر زیادہ ہیں، تو اصل میں تو پھر وہی ہوتا ہے. تو لہذا انسان کی عقل یہ بتاتی ہے کہ بھائی، اور اسی لیے آپ دیکھیں کسی ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہیں، کسی ملک کے 2 صدر نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ انسان کی جسے ہم کہتے ہیں عقل عام، تمام انسانوں کی عقل اس بات کو مانتی ہے اور ہمیشہ سے مانتی ہے. یہ بادشاہ کتنے ہوتے تھے؟ ایک ہوتا تھا. واضح؟ کیوں؟ گھر کا سربراہ ایک. مطلب انسانی زندگی، انسانی تہذیب، پوری تاریخ انسان کی اس بات پہ چلی آئی ہے کہ اتھارٹی ہمیشہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ الٹیمیٹلی ایک کے پاس ہوتی ہے. تبھی کوئی نظام چل پاتا ہے. اگر کوئی نظام سموتھ چل رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایک اتھارٹی ہے. اور جہاں پہ آپ 2 لوگوں کو ایکول رائٹ دے دیں گے تو اگر وہ ہر معاملے میں متفق ہیں تو ایک فالتو ہے. دونوں کے پاس 50% رائٹ ہے اور کبھی ان کا اختلاف ہوا ہی نہیں تو ایک کیا ہے؟ فالتو ہے. آپ نے ایک سٹپنی ایسی رکھی ہوئی ساتھ میں، ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی معاملے پہ ان کا اختلاف ہو جاتا تو کیا ہوگا؟ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. دونوں کے پاس 50% رائٹ ہے تو کیا ہوگا؟ دونوں آپس میں کھینچا تانی کریں گے، نظام خراب ہو جائے. یہ بات طے ہے کہ اس دنیا کا نظام کھینچا تانی کے ساتھ نہیں چل رہا، کیونکہ سموتھ چل رہا ہے.
ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ خالق کوئی ایک ہی ہے, لیکن وہ خالق کیسا ہے یہ بات پتا کرنے کے لیے وحی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. یہی وجہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے معاملے میں عقلی دلیل کوئی معتبر نہیں ہے. صفات باری تعالیٰ کے بارے میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کوئی عقلی دلیل معتبر نہیں. میرا ذہن جو مرضی کہتا رہے اللہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, وہ بھائی وہ میرا خیال ہے. ہم مجبور ہیں کہ ہم قرآن مجید یعنی وحی سے جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. مزے کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں بڑی اہم. ایک نام آپ اپنے ذہن میں راسخ کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی ان کا تعارف کرائیے. زید بن عمرو بن نفیل. دیکھیں آج کا المیہ کیا ہے, ہمیں رونالڈو کا پتہ ہے, ہمیں زید بن عمرو بن نفیل کا نہیں پتا. عمرو بن نفیل, عربی میں عمر کے آگے جب واؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ واؤ سائلنٹ ہوتا ہے اور وہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ امر ہے. اکثر لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں نا, عمرو نہیں ہے یہ. زید بن عمرو بن نفیل یہ کون ہے؟ ایک اصطلاح اور استعمال ہوتی ہے حنفائے مکہ یا مکہ کے حنفاء. ٹھیک ہے, مکہ کے حنفاء. حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو یک رخ ہو, بالکل سیدھا ایک ڈائریکشن میں چلنے والا. مکہ میں کچھ لوگ تھے جو نبوت سے پہلے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کرتے تھے. ابھی وحی نہیں آئی, ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا اور وہ شرک نہیں کرتے تھے. مکہ کے لوگ ہیں. تو ان حنفاء میں سے 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیا کا سفر کیا. کس کی تلاش میں؟ حق کی تلاش میں. یہ وہ مان گئے کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ کیا ہے, یہ غلط ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے, یہ غلط ہے, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ حق کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس تک تو پہنچ گئے کہ خدا ایک ہے, کائنات کا جو خالق مالک ہے وہ کیا ہے, ایک ہے, لیکن وہ کون ہے, اس کی کیا صفات ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں. اور پوری دنیا جو انہوں نے گھومی حق کی تلاش میں, تو 4 میں سے 3 عیسائی ہو گئے. 4 میں سے 3 نے عیسائیت قبول کر لی, ایک تھے جنہوں نے عیسائیت کو بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا عیسائیت بھی برحق نہیں ہے. غور کیجئے دور کون سا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, 10 15 20 25 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, عیسائیت بھی اتنی کرپٹ ہو چکی تھی کہ جتنے عیسائیوں سے وہ ملے انہیں سمجھ آیا کہ یہ عیسائیت بھی ٹھیک نہیں ہے, بت پرستی کا وہ انکار کر چکے. زید بن عمرو بن نفیل وہ شخص ہیں جنہوں نے عیسائیت کا بھی انکار کر دیا. یہ موحد تھے. کون تھے؟ موحد تھے. لیکن یہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں جانتا ہوں تو ایک ہے, لیکن میں نہیں جانتا کہ تجھے راضی کیسے کرنا ہے. بات سمجھ رہے, میں یہ تو سمجھ گیا ہوں کہ تو ایک ذات ہے, لیکن تجھے راضی کیسے کرنا ہے, تیرے لیے کرنا کیا یہ مجھے نہیں پتا. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو عبادات ہیں, عبادات کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ نے بتائی ہوئی ہو. کوئی عبادت عقل سے قیاس سے طے نہیں ہو سکتی. اگر طے ہو سکتی ہوتی تو زید بن عمرو بن نفیل وہ آدمی ہوتے جنہوں نے عبادت اپنی عقل سے طے کی. جو اس جگہ تک پہنچ گئے کہ بت پرستی گھر میں ہوتے وہ کہیں کہ بت پرستی غلط ہے, دنیا گھوم کے کہیں کہ عیسائیت غلط ہے, اور وہ توحید پر ہوں, لیکن وہ ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے راضی کیسے کرنا ہے, تیری بندگی کیسے کرنا ہے مجھے پتا نہیں. ان کو گوشت پیش کیا جاتا تھا جو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا وہ نہیں لیتے تھے. یہ اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی, 35, نبوت سے 5 سال پہلے. اور یہ زید بن عمرو بن نفیل کون ہیں؟ یہ ہیں ان کے جو بیٹے ہیں, ان کا نام ہے سعید بن زید. سعید بن زید. کون جانتا ہے کہ سعید بن زید کون ہے؟ صحابی ہیں, اور یہ بھی ہماری اس امت کا ایک المیہ ہے. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے. سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں. اگین مسئلہ وہی ہے, ہمیں اداکاروں کا پتہ ہے, گلوکاروں کا پتہ ہے, سائنسدانوں کا, سیاستدانوں کا, سب کا پتہ ہے, لیکن عشرہ مبشرہ
اور بہرحال صحابہ میں یعنی عشرہ مبشرہ میں سے سب سے کم جو معروف ہیں وہ یہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی آپ کہہ لیں جیسے پرائیویٹ سی زندگی گزاری ہے، بہت جیسے پبلک یعنی واقعات میں اس طرح سے نہیں تھے، لیکن حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ حضرت عمر نے وہ جو تلوار لے کے نکلے تھے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، تو رستے میں سے جن کے گھر گئے تھے وہ سعید بن زید تھے، اور انہی کی جو وائف تھی وہ تھی فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن تھی۔ تو اپنی بہن کو مارا، اور کس کو مارا تھا؟ سعید بن زید، اور یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو میرے والد کا معاملہ پتہ ہے کہ وہ کیسے تھے؟ کیونکہ پورا مکہ جانتا تھا۔ جی کس کا؟ نہیں، حضرت عمر جو ہیں جی، وہ اسلام قبول کرنے کا جو ان کا واقعہ ہے نا، اس میں پتہ نا کہ تلوار لے کے گئے اور پھر اپنی بہن کے گھر گئے اور اپنے بہنوئی کو ہی مارا، تو وہ بہنوئی حضرت سعید بن زید تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سعید بن زید نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ میرے والد کو جانتے تھے کہ ان کا معاملہ کیا تھا، اور اگر وہ آپ کا زمانہ پا لیتے تو لازمی ایمان لے آتے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ کہا کہ ان کے لیے استغفار کیجئے کہ اللہ انہیں بخش دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے روز اکیلا ایک امت کے طور پہ کھڑا کیا جائے گا، ایک سنگل بندہ ایک امت کے طور پہ۔ لیکن یہ بندہ بھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ کیوں؟ عبادات وحی کے بغیر پتہ نہیں چل سکتی، جتنا مرضی میری عقل کام کرتی ہو۔ 2 سجدے کرنا عبادت ہے، ایک رکعت میں 3 سجدے کرنا عبادت نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی عقلی دلیل ہے؟ دنیا کی کوئی عقلی دلیل طے نہیں کر سکتی کہ کیوں 3 سجدے کرنا عبادت نہیں ہے۔ بلکہ عقل تو کیا کہتی ہے کہ 2 سجدے کرنا عبادت ہے تو 3 کرنا تو اور بڑی عبادت ہے، 4 کرنا اور بڑی عبادت ہے۔ یعنی کوئی بھی اچھا کام ہے نا، خیر کا کام ہے، آپ 2 کی جگہ 3 کر رہے ہیں، 4 کر رہے ہیں، 5 6 کر رہے ہیں، تو یہ تو زیادہ بڑی نیکی ہے۔ لیکن کیوں آپ 2 کی جگہ 3 سجدے کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کی، بس لاجک نہیں۔ لہذا جو لوگ عبادات کے معاملے میں عقل پہ آ جاتے ہیں، عقلی ترتیب، عقل سے یہ کہتے ہیں، عقل وہ کہتی ہے، عقل سے یوں سمجھے، عبادات میں عقل نہیں چلتی۔ اسی لیے عبادات میں دین نے ہر چیز ڈکٹیٹ کی ہے کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، ہر چیز بیان کی، کیونکہ ایک حرف بھی عبادات میں آپ اپنے پاس سے ایڈ نہیں کر سکتے۔ واضح؟ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات آپ عقل سے طے نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے یہاں تک کے جو حقائق ہیں یہ سوائے وحی کے پتہ نہیں چل سکتے۔ لیکن اگر یہاں سے یہاں تک کے جو حقائق ہیں جو کہ دین کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن اگر دین اس کے معاملے میں گفتگو کرے گا تو کیا ہوگا؟ زیادہ اتھینٹک بات کس کی ہوگی؟ دین کی۔ اسی لیے میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں کہ جو رسول ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریشنل لوگ ہیں وہ حقائق تک پہنچتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جو رسول ہیں وہ سپر ریشنل ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ سپر ریشنل ہیں کہ جہاں عقل کی لمٹ ختم ہو رہی ہے اس سے آگے کے جو حقائق ہیں، عقل تک کے تو باقی لوگ بھی جان پاتے ہیں، لیکن انبیاء ان سے زیادہ بہتر جان لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ریشنل ہوتے ہیں، لیکن جو عقل سے آگے کی چیزیں ہیں وہ باقی جان ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سپر ریشنلٹی ہے کہ آپ وہ چیزیں جو عقل سے نہیں جان سکتے آپ اس ذریعے سے جانیں جو ذریعہ معتبر ہے۔ جیسے جب مجھے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو میں اپنے کسی بھائی کے پاس چلا جاتا ہوں، کسی استاد کے پاس چلا جاتا ہوں، تو یہ میری عقل مندی ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ میں نہیں طے کر سکتا اور مجھے یہ کسی اپنے سے زیادہ سمجھدار سے طے کروانی ہے۔ یہ عقل مندی ہے، یہ ارریشنل ہونا نہیں ہے۔ بلکہ ارریشنل ہونا کیا ہوگا کہ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میں بات طے نہیں کر سکتا، میں پھر بھی اپنی عقل پہ انحصار کروں۔ واضح؟ لہذا انبیاء جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات ایگزیکٹ حق بات ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ہوتی ہے۔ اور ایک موقع پہ ایک صحابی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، مجلس سے بیٹھے ہیں، جو آپ نے فرمایا لکھ لیا، جو فرمایا لکھ لیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مطلب اللہ کے نبی جو ہیں ایک انسان بھی ہیں، تو کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو تم ہر بات نہ لکھ لیا کرو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا،
یعنی خوشی ہے یا غصہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زبان سے کہ حق سے ہٹی ہوئی کوئی بات نکل آئے, کیونکہ اگر ایسا ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, پھر تو یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا نا. پھر تو کل کو کوئی بھی کہہ دے کہ یہ بات تو چونکہ آپ نے غصے میں کہی لہٰذا اس کا اعتبار نہیں, نعوذ باللہ. یہ بات تو آپ بہت خوش تھے تو آپ نے کہہ دی, تو آپ نے کلیئر کیا کہ یہ اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکل سکتی. تو لہٰذا انبیاء کے بارے میں ہمارا عام تصور کیا بنا دیا گیا ہے کہ اچھا وہ کوئی پہلے کے لوگ تھے اور وہ جیسے کوئی عام سے لوگ تھے. نہیں بھائی, وہ سپر ریشنل تھے. یہاں سے یہاں تک کی باتیں جب انبیاء بتا دیں گے تو ہمارے لیے وہ بات حرف آخر ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عقل ان سے زیادہ کسی کی نہیں ہے. لیکن جہاں جا کے عقل کی حد ختم ہو گئی اس کے بعد تو بات معتبر ہے کس کی, صرف انبیاء کی. اب آئیے اس کی طرف کہ جو چیزیں بتائی گئی جو ہمیں لگتا ہے بعض اوقات کہ وہ تو بڑی بیسک سی چیزیں ہیں, وہ دین نے کیوں بتائی, جیسے کھانے پینے میں حلال و حرام کا تصور ہے. حلال و حرام کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ چیزیں وہ حرام ہیں جن کے نقصانات ہیں. اور کون سے نقصانات؟ فزیکل. اگر ایسا ہوتا تو بہت سی چیزوں میں کچھ نقصانات بھی ہیں لیکن وہ حرام نہیں کی گئی. اگر ایسے ہی ہوتا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز اس سے زیادہ مقدار میں کھانا بھی حرام ہے, کیونکہ نقصان تو اس کا ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ بیان نہیں کیا گیا. یا بتایا جاتا جس کو فلاں مرض ہے وہ فلاں نہ کھائے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. یہ سمجھیے گا کہ ایک معاملہ ہے مادیت کا اور ایک معاملہ ہے روحانیت کا. یہ جو ہم انسان جسم لے کر پھر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ ایک روح بھی لگی ہوئی ہے. تو کچھ چیزوں کے اثرات جو ہے نا وہ مادی اثرات اور ہے, روحانی اثرات اور ہے. ٹھیک ہے, مادی اثرات اور ہے, روحانی اثرات اور ہے. مثلا آپ جانور ذبح کرے بسم اللہ پڑھ کر, بسم اللہ پڑھے بغیر, کیا فرق ہے فزیکلی مادی اعتبار سے؟ ہے کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں. بات سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف مادی نقصانات کی بات نہیں ہو رہی. اگر وہ ہوتی تو پھر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں یا بسم اللہ کے بغیر ذبح کریں, کیا فرق ہے؟ چلیں یہ تو آپ کہتے ہیں جھٹکے سے ماریں گے تو خون اندر رہ جائے گا, ذبح کریں گے تو خون نکل جائے گا, لیکن اس کا تو بتائیں نا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیا اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہے, تو مادی اعتبار سے دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو کیوں ایک حلال ہے ایک حرام ہے؟ یا ایک جانور جو ہے اسے ذبح کیا گیا بتوں کے نام پہ, ذبح پوری طریقے سے کیا گیا, اس کو کیوں حرام ہے؟ اب وہ اس کے گوشت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حلال و حرام کا تصور صرف مادی نہیں بلکہ روحانی ہے. انسان یہ چیز نہیں جانتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا کھانے سے اس کی روح کے لیے کیا مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ انسان کو اس کی روح کے بارے میں زیادہ چیزیں بتائی نہیں گئی. اسی لیے اسے کچھ ڈوز اور ڈونٹس دے دیے گئے, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ استعمال کرو یہ نہ کرو. اور یہی وجہ ہے, میں نے شراب کے بارے میں ذکر کیا تھا, وہ کیا تھا قرآن نے کیا کہا کہ وہ الفاظ کسی کو ہیں اس وقت ذہن میں تازہ نہیں, عربی الفاظ آیت کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ اس میں کیا, اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں اسم ہے. کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ ساتھ ہے اسم. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. شراب اور جوئے کے بارے میں کیا کہا؟ ان دونوں کا اسم ان کے فائدے سے کیا ہے؟ بڑا ہے. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا فائدہ ان کے نقصان سے, ان کا نقصان ان کے فائدے سے بڑا ہے. قرآن نے کہیں نقصان کا ذکر نہیں کیا. نقصان ایک مادی مسئلہ ہے. کہا ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے, یعنی ان دونوں چیزوں کے جو اثرات تمہاری روح پر ہوں گے وہ زیادہ ڈیمیج کر دیں گے اس سے جو تمہیں فزیکل فائدہ حاصل ہوگا. گناہ کا تعلق روح کے ساتھ ہے. واضح؟ گناہ کا تعلق روح کے ساتھ. اس لیے بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ گناہ ہم نے کیا ہے, اس کا کیا تعلق ہے. ایک نکاح پڑھ کے ایک شخص کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور ایک شخص نکاح پڑھے بغیر کرتا ہے, تو بظاہر دونوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب ایک بندے نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ فلاں بنت فلاں جو ہے میں اس کے اتنا حق مہر دے کر میں اس کو قبول کرتا ہوں, بس یہ کہے نا, وہ اس کی بیوی بن گئی اور یہ جائز ہے. اور ایک شخص اگر ایک عورت کے ساتھ رہتا رہے, ٹھیک ہے, ایک ہی عورت کے ساتھ رہے, لیکن وہ کہے کہ یہ جو بیچ میں کولو قرار ہے یہ میں نہیں کروں گا, تو کیوں ایک حلال ہے ایک حرام ہے؟ فزیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے. ایک وہی عورت ہے اور صرف ایک اور جو کولو قرار ہے اس سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے؟ کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. لیکن دین نے کیا کیا؟ ایک کو حلال کیا ایک کو حرام کیا. تو اگر آپ اسی لیے دیکھیں نا مسئلہ کیا, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ حرام چیزوں پہ تحقیق کر کے کہتے ہیں اس کے نقصانات نہیں ہے لہذا کھا لو.
آپ کو یہ کس نے اتھارٹی دی کہ آپ یہ طے کریں کہ حرام کا اگر فزیکلی کوئی نقصان ہے تو وہ حرام ہے ورنہ نہیں؟ سود کا معاملہ بھی ہاں سود اور تجارت. ٹھیک ہے نا, نہیں جی ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا لہٰذا ہم کریں گے, بھائی نہیں ایسا نہیں. تو لہٰذا دین نے ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ اس رینج میں کوئی چند باتیں کر دی ہیں, لیکن وہ کیوں کی ہیں کہ اس کے جو روحانی اثرات تھے وہ ہمیں سمجھ آنے والے نہیں تھے, کیونکہ ہم روح کو جانتے ہی نہیں. دین نے بتا دیا کہ یہ نو گو ایریاز ہیں, یہ نہیں کرنے. واضح؟ اور کیسے پتا چلتا ہے ہمیں کہ دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں دین زیادہ معاملے میں نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ آئے, مطلب مدینہ میں آپ ایک باغ میں آئے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نر اور مادہ کھجور جو ہے نا, یعنی کچھ کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں وہ نر ہوتے ہیں, کچھ مادہ ہوتے ہیں, اور آپ کو نا پولنس وغیرہ کا جیسے وہ پورا معاملہ ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک درخت سے کلم کاٹ کر دوسرے درخت میں لگاتے ہیں تو اس سے وہ پھل زیادہ بہتر آتا ہے اس کا. اس کو کہتے ہیں تعبیر نخل. جو تھوڑا بہت باٹنی وغیرہ کو جانتے ہیں وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو آپ نے دیکھا, ان کو آبزرو کیا, تو آپ نے فرمایا اگر یہ تم نہ کرو تو کیا ہوگا. ان کو لگا شاید اللہ کے سامنے منع کر دیا ہے کرنے سے, حالانکہ آپ نے منع نہیں کیا. آپ نے پوچھا اگر یہ نہ کرو تو کیا ہو, لیکن اب صحابہ کا ظاہر ایک ادب کا معاملہ تھا, انہوں نے آگے سے اس پہ بحث نہیں کی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سمجھا کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, ہمیں منع کیا جا رہا ہے. انہوں نے نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اگلے سال فصل کم ہوئی, تو انہوں نے آ کے اللہ سے فرمایا کہ آپ نے یہ بات کی تھی تو ہم نے نہیں کیا تو فصل کم ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کب منع کیا, میں تمہیں کب منع, میں تو تم سے ایک بات پوچھی کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہوگا, اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے. اور ساتھ فرمایا انتم عالم بامور دنیا کو, یہ کنسرن ویسے یہ میرا کنسرن نہیں ہے کہ میں اس کے اندر پڑھوں, میں جانوں کہ یہ کیا ہے, یا وحی کے ذریعے مجھے اس کے بارے میں کوئی بتائی بات. میں نے ایک چیز ویسے انسان دیکھی, میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا, ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو منع نہیں کیا, انہوں نے دوبارہ کرنا شروع کر دی. بات سمجھ رہے کہ نہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ بھائی اب آپ نے فصل اگانی ہے, اس فصل کے لیے آپ نے یوریا ڈالنا ہے نہیں ڈالنا, بیج کون سا ڈالنا ہے, اب یہ باتیں آپ کو دین نہیں بتائے گا, کیونکہ آپ ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھ جائیں گے. واضح؟ ہاں, جن چیزوں کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے, اور تعلق بھی کیا ہے کہ نقصان پہنچا سکتی ہیں آپ کی روح کو, ان چیزوں کو دین نے کیا کیا, منع کر دیا. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی یہ تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, چند چیزیں. مردار حرام کر دیا, سور کو اسپیسیفکلی کہا کہ یہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اور کچھ چیزیں ہیں ان کو, اچھا ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم ان چیزوں کے کچھ مادی نقصانات بھی جان لیتے ہیں کہ نقصانات ہیں, ٹھیک ہے وہ ہیں, لیکن وہ کل نہیں ہے کہ صرف ان کی وجہ سے حرام کیا. وہ ایک اس کا سیگمنٹ ہے, وہ اس کا ایک پارٹ ہے. وہ بھی ریزنز ہو سکتی ہیں حرام ہونے کے لیے, لیکن ایک بڑی ریزن کیا ہے کہ ان چیزوں کے جو اثرات روح پر پڑ سکتے تھے وہ کیا ہے. ہم بات کیا کر رہے تھے اس سے پیچھے, کہ ہم یہ طے کر لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور معصوم ہیں, اور آپ کے پاس محفوظ ذریعے سے علم آیا ہے. تو اس کے بعد ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ قرآن میں جو کچھ ہے اس کی دلیل کیا ہے. تو میں نے ایک دن آپ کو آخر میں یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام نے کیا ایمان لانے کے بعد کبھی یہ سوال کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی عقلی دلیل کیا ہے. تو زیادہ تر سب کا جواب یہ تھا کہ نہیں, اور میں نے کہا تھا کہ نہیں, ایک موقع پہ کی ہے, یہ کی ہے. یہ ریئر ہے, یعنی ایک یا دو موقع ایسے آئے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے اوپر یہ سوال کیا, یعنی آپ یوں کہہ لیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی. میں اس میں سے ایک واقعہ, بلکہ مینلی ایک ہی واقعہ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے اس سارے معاملے میں. صلح حدیبیہ کا واقعہ, جن لوگوں نے سیرت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ان کو ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے لوگوں کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب عمرہ کر رہے ہیں. اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے, سچا. اب سب احرام باندھ کر نکل چکے ہیں مدینہ سے, اور مکہ کے بالکل قریب پہنچے, حدیبیہ کی جگہ کا نام ہے, وہاں پہ تو مشرکین مکہ نے روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ آپ کو عمرہ کرنے دیا تو پورا عرب کہے گا کہ بس یہ تو ہار گئے. اب وہاں جو بھی لے دے ہوئی, برل اس کے آخر میں ہوا یہ کہ ایک معاہدہ ہو گیا, ایک ایگریمنٹ ہو گیا, جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے, نیکسٹ ایئر مسلمان آئیں گے اور وہ 3 دن مکہ میں سٹے کریں گے اور وہ عمرہ کریں گے, اور اہل مکہ ان کو کوئی چھیڑے چھاڑ کوئی نہیں ہوگی, اور اس کے بعد وہ اپنے واپس جا سکتے ہیں, اور ایک ایک تلوار وہ حفاظت کے لیے لا سکتے ہیں, اور یعنی جنگ کی نیت سے وہ نہیں آئیں گے.
اب جب یہ معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا بظاہر کہ جو شکیں تھیں یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے. دب کر کیسے؟ کہ ایک شک یہ تھی کہ اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کر مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ سے اگر کوئی بھاگ کے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے واپس کریں گے. تو اس موقع پر کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے سوالات سنیے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے لاجیکل سوال ہے، یعنی یہ کہ سوال ہے کہ مجھے لاجک دیں. اللہ کے رسول نے آگے سے لاجک نہیں دی. ہم نے فرمایا جان لو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کی اپروول سے ہو رہا ہے. اب وہ ایموشنز میں تھے. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ وہ ایموشنز میں تھے. ایموشنز میں کیوں تھے؟ کیونکہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے مکہ کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور یہ مسلمان 6 سال ہو گئے انہوں نے کعبہ کو نہیں دیکھا. وہ مسلمان جو اٹھتے ہیں اور سامنے ان کے کعبہ ہے، ساروں کے گھر جو ہیں، اب جو مسجد حرام ہے اتنا ہی مکہ تھا اس زمانے میں. تو جو صبح دوپہر شام مکہ کو دیکھتے ہیں، کعبہ کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. ایون انہوں نے گپ شپ بھی کرنی ہے تو جس کو آج ہم مطاف کہتے ہیں وہ اس میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے اور 6 سال تک انہوں نے کعبہ کو نہ دیکھا ہو تو کتنی بڑی وہ ہے. اب وہ اتنے جذبات سے آئے ہیں کہ وہ کعبہ کو دوبارہ دیکھیں گے، عمرہ کریں گے، اور ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نہیں ہوں گے. تو وہ اصل میں تھے وہ شوق میں، ایموشنز میں. تو حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے حضرت عمر، ان سے بھی اسی طرح کے سوال کیے. تو ابوبکر نے بھی کہا کہ جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں. بس کیا کہا؟ جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں. ریشنل جواب نہ حضرت ابوبکر نے دیا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ دیکھو یہ لاجک ہے، یہ فائدہ، یہ نقصان. نہیں، کیا کہا؟ اللہ کے رسول ہیں، بات ختم. بعد میں کیا ہوا؟ اس وقت عقل کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ دب کی صلح آپ نے کیوں کی، لیکن دین نے کیا کیا؟ عقلی دلیل نہیں دی. کیونکہ ایمان کا یہ بنیاد نہیں ہے کہ آپ رسول مانیں اور پھر کیا کریں؟ رسول سے عقلی دلیل مانگیں. اور یہ نہیں ہے کہ عقلی دلیل ہے نہیں، اس میں عقلی دلیل تھی لیکن دی کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے نا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا اللہ کا رسول جو ہیں وہ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ لوگ ان کو رسول ماننے کے باوجود کیا کریں؟ عقلی سوالوں سے کریں اور وہ عقلی جواب دیتے چلے جائیں. لیکن ود ان فیو منتھس چند مہینوں کے اندر تمام صحابہ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اس میں عقلی طور پہ کیا ایلیمنٹ تھا. وہ عقلی طور پہ ایلیمنٹ کیا تھا؟ نمبر 1 تو یہ کہ جو شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ آئے گا، مدینہ والوں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ جو مرتد ہو کر مدینہ سے آ گیا بالفرض مکہ، تو مطلب مسلمانوں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ واپس لا کر زبردستی اس کو دوبارہ مسلمان کرنا نہیں نا. وہ مسلمانوں کے کام کا نہیں. یہ تو اچھا ہو گیا کہ وہ غدار پتہ چل گیا کہ غدار تھا اور نکل کے چلا گیا. تو مکہ والوں کی یہ پریشانی ہے نا کہ جو بھاگ کے مدینہ چلا گیا وہ ہمیں واپس چاہیے. مدینہ والوں کی یہ پریشانی ہے ہی نہیں. اور مکہ والوں کو یہ پتا ہے کہ ہمارے لوگ بھاگ کے جائیں گے. مدینہ میں تو یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ہر دوسرے دن کو بندہ جو ہے وہ مرتد ہو کے آ رہا ہوگا. کوئی اکا دکا واقعہ پیش آیا تو آیا، یہ تو نہیں ہوا کہ روز آ رہے ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات کیا ہوئی کہ وہی معاہدہ جو انہوں نے اپنے طور پر بڑی خوشی سے یہ کیا تھا کہ بھائی ہم ذرا مضبوط پوزیشن میں ہیں. تو جب صحابہ مکہ سے نکلتے اور مدینہ پہنچتے تو معاہدے کی روح سے کیا ہوتا؟ ان کو واپس کرنا ہوتا. تو ایک صحابی نے ایک نیوٹرل جگہ، نہ مکہ تھی نہ مدینہ تھی، وہاں جا کے وہ قیام کر لیا کہ یہاں سے واپس کرنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول کی نہیں ہے، اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں، یہ علاقہ اس معاہدے سے باہر ہے. اب یہ خبر مکہ پہنچ گئی تو مکہ سے جو اب جاتا وہ مدینہ جاتا ہی نہ. وہ کہاں جاتا؟ اس جگہ پہ. جب وہاں ایک گروہ اکٹھا ہو گیا پورا، تو انہوں نے جو مکہ والوں کے قافلے تھے وہ روکنے شروع کر دیے. اور وہ مکہ والے اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے آگے ہاتھ جوڑے، ٹھیک ہے نا، ذلت کے ساتھ آ کے کہا کہ وہ شک کیا کریں؟ ختم کر دیں. لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ ریئر موقع ہے. نمبر 2، حضرت عمر پوری زندگی اس بات پہ ریگریٹ کرتے رہے، افسوس کرتے رہے کہ یہ میں نے کیوں کیا. تو ایمان اس چیز کا نام ہے. وہ ٹھیک ہے ایموشنز میں کہیں بندے سے ہو گیا، غفلت میں ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حضرت عمر نے دوبارہ کبھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا کہ میں نے صحیح پوچھا تھا. وہ اس وقت ایک ایموشنز میں تھے تو انہوں نے وہ کر لیا. بعد میں ساری زندگی اس پہ استغفار کرتے رہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، اس سوال میں نہ کرتا. تو لہٰذا یہ نقطہ سمجھنے کا، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ واقعہ پیش ایک آیا ہے، تو وہ یہ ایک مثال تھی اس کی. تو صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایمان لانے کے بعد وہ یہ تو ویریفائی کرتے تھے کہ کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یا نہیں.
مثلا کوئی شخص آ کے ان کو اگر بتائے گا تو وہ اسے ریکنفرم کر لیں گے کہ تم شور ہو کہ یہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے, تمہیں سننے میں غلطی تو نہیں لگی. ونس اگر وہ بتا دے کہ یہ ایسا ہی ہے تو کیا ہوگا, حکم مانا جائے گا. سب سے بڑی مثال اس کی کیا ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا, ٹھیک ہے, جب قبلہ تبدیل ہوا اور جہاں حکم آیا وہاں تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ قبلہ تبدیل ہوا ہے, لیکن وہاں سے نماز پڑھ کے ایک صحابی گئے تو رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ صحابہ کی جماعت ہو رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس زمانے میں صرف ایک مسجد نبوی تھی وہیں نماز ہوتی تھی, ایسا نہیں تھا, مختلف جگہوں پہ جماعتیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. چھوٹی بات ہے, چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, لیکن جو سننے والے تھے انہوں نے کیا کیا, دوران نماز اپنا رخ چینج کر دیا, نماز توڑی نہیں, دلیل مانگی نہیں, ان کو صرف اتنی بات کان میں پڑی کہ اللہ کے رسول ہم نے بتا دیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. اور ان کے لیے وہ جو بندہ خبر دینے والا تھا وہ معتبر تھا, ان کو پتا تھا یہ بات اپنے پاس ہے, یہ کرنے والا بندہ نہیں ہے. یہاں یہ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات کرے اور وہ جھوٹ ثابت ہو جائے صحابہ میں سے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا, تو نماز قبلہ نہیں, کیوں ہوا بتائیے کہ یہ کیسے ہو گیا, مسئلہ کیا تھا, یہ کیا تھا. یہ اسلوب صحابہ کا نہیں تھا. یہی وجہ ہے صحابہ اگر کہیں پہ اپنی رائے دینا چاہتے تو اس کا طریقہ کیا تھا. غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمان آئے تو مسلمانوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, ایک جگہ سارے مسلمانوں نے اپنا سامان سے اتارا, وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, یہ جو آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا بس آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کا حکم نہیں ہے, بس میں نے اپنی رائے کے طور پہ کہہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے اگر یہ آپ کی رائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, یہ صرف آپ کی ایک رائے ہے, تو میں پھر آپ کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں, یہ پہلا چشمہ ہے, اس کے آگے 2 چشمے اور ہیں, تو سب سے آگے والے چشمے پہ جا کے پڑاؤ ڈالیں تاکہ جو مشرکین ہیں ان کے پاس پانی کی ایکسیس نہ ہو. پچھلے والے چشمے بند کر دیں, اگلے والے چشمے پہ جا کے پڑاؤ ڈالیں. یہ سوال انہوں نے پہلے کیوں کیا؟ یہی طے کرنے کے لیے کہ میرے پاس رائے دینے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے سامنے کیا فرمایا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں نے ایک دفعہ بات کہہ دی ہے تو ہم نے فرمایا نہیں, یہ کوئی وحی نہیں تھی, یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, یہ تو بس میں نے کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈال لو, ٹھیک ہے نا. تو اگر جنگی نقطۂ نظر سے تم ایک چیز بیان کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, ایسے کر لیتے ہیں. وہ آپ نے ان کی بات مان لی. اسی طرح جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا, ایک صحابی نے اپنی ایک اوپینین دے دی, تو چونکہ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا تو وہ رائے لے لی گئی. تو لہٰذا رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ میری عقل سے زیادہ بہتر عقل رسول کی عقل ہے, اور جہاں انسانیت کی عقل جا کے اینڈ ہو جاتی ہے اس سے آگے کے معاملات وہ رسول کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتاتا ہے. اور ہم باؤنڈ ہیں یا ہم مجبور ہیں یا ہمارے پاس دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو جان سکیں سوائے رسول کے بتانے سے. یہی وجہ ہے کہ پہلے رسول سے لے کے آخری رسول تک تمام نے کائنات کے جو کلی حقائق بیان کیے وہ نقطہ نظر ایک ہی تھا, جبکہ فلسفی جتنے آئے ان میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے مختلف. کیوں؟ سورس عقل ہوگی, عقل میں اختلاف ہے. سورس خبر ہوگی اور خبر کا سورس ایک ہی ہے, یعنی سب کو خبر اللہ سے آ رہی ہے, تو کیا ہوگا, وہ خبر ایک جیسی ہوگی, اس خبر میں کوئی تبدیلی, کوئی اونچ نیچ, کوئی فرق نہیں آئے گا. اب جو بات ہم یہاں کر رہے تھے سائنس سے ریلیٹڈ وہ کیا تھی؟ جی جی سر اسی سے سملر اگر ہم دیکھیں سورہ احزاب میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن جہش کی نکاح کا جو معاملہ بیان کیا گیا ہے, جی جی اس پہ بھی تو آیات نازل ہوئی نا کہ جہاں پر اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے تو کسی کی وہ نہیں بنتا, رائٹ بنتا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش, ہاں کوئی گنجائش نہیں, ٹھیک ہے نا. اور دل سے یہ تسلیم کرنا ہے ہم نے کہ جو بات اللہ اس کے رسول نے کہی ہے وہ برحق ہے, مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے. یہ ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یار مان تو لیکن دل میں کیا ہوتا ہے, دل میں وہ یقین نہیں ہوتا کہ یہی سب سے بیسٹ بات تھی. تو یہی ایمان کی کمی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ دین نے جو بات کی ہے مجبور تو ہیں ہم اس کو مانیں, لیکن پتہ نہیں یہ بھائی پتہ نہیں کیوں رسول مانے ہی کیوں ہے, پھر ایمان لائے کس چیز کے اوپر؟ اللہ کا کلام ماننے کے باوجود تمہیں اس میں مسئلہ سمجھ آ رہا ہے, مسئلہ نظر آ رہا ہے, یہ پھر اللہ کا کلام مانا کیسے ہے؟ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے اقبال کی شاعری ہے تو ادب سے سنتے ہیں اس کو کہ یار اقبال ہے, لیکن اللہ کے کلام کی وہ ویلیو ہمارے دل میں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے کوئی تھاٹ پروسیس گزارا ہی نہیں, ہم نے اس کی ورتھ کبھی سمجھی ہی نہیں, اس کو انالائز ہی کبھی نہیں کیا, تو ہمیں لگتا ہے یہ کیا یہ ایسے ہی. تو کتاب اللہ قرآن مجید کی کسی بات کو, ہاں یہ ممکن ہے کہ قرآن کی کسی بات کو سمجھانے والا جو ہے اس کی سمجھ میں غلطی ہو,
مجھے کوئی بندہ کہتا ہے نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو اس نے جو سمجھا ہے قرآن میں وہی لکھا ہو، اس کو غلط فہمی لگ سکتی ہے، لیکن جو الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں وہ برحق ہیں، واضح ہے نا. کسی کو سمجھنے میں غلطی لگے وہ اس کا مسئلہ ہے، کوئی الٹا پڑھ لے، کوئی آدھی چیز پڑھ لے. مثلا بالفرض قرآن مجید میں لکھا ہے ولا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اب کوئی اتنی آیت پڑھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن قرآن پوری بات کیا کر رہا ہے؟ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اچھا بالفرض کو یہ آیت کوٹ کر دے اور وہ کیا ثابت کرے؟ وہ کہے دیکھیں نشہ کرنے کا قرآن نے منع نہیں کیا. قرآن تو نمازیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ بس نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی، پھر نشہ جب ختم ہو جائے پھر پڑھ لینا. اس کا مطلب کیا نشہ کرنا جائز ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کے سمجھنے میں غلطی لگی. سمجھنے میں کیوں غلطی لگی؟ کہ اس کو آیت کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا. آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب تک شراب حرام ہوئی نہیں تھی تو یہ تو پہلے اس وقت کی آیت ہے، ٹھیک ہے. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جہاں پہ شراب کو حرام کر دیا گیا، تو زمانے کے لحاظ سے وہ پہلے کی یہ بات کی آیت ہے. اور جب شراب حرام نہیں تھی تب یہ کہا گیا کہ نشے کی حالت میں ہو تو کیا کرو؟ نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن اس حکم میں کیا ہے؟ اس حکم میں یہ نہیں ہے کہ شراب پیو، نماز کا وقت آئے شراب پیو اور کیا کرو؟ نماز کے قریب نہ جاؤ. حکم کیا ہے؟ الفاظ تو بظاہر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نشے کی حالت میں تو نماز نہ پڑھو، لیکن حکم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو تو تم نشے کی حالت میں ہونی نہیں چاہیے. یعنی نشے کی حالت میں ہوتے نماز نہیں پڑھنی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کے وقت میں نشہ نہیں کرنا ہے، یعنی شراب نہیں پینی. تو اب بات یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کو جو سمجھا رہا ہے یا سمجھ رہا ہے اس کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی مس کوٹ کر سکتا ہے. تو میں دلیل کیا مانگوں گا کہ بھائی یہ جو تم نے سمجھا ہے یہ ثابت کرو کہ یہی فہم صحیح ہے کہ نہیں. اس کو کیسے ویریفائی کرنا، یہ ہمارا سوال آئے گا اسلام کیا ہے اس میں، کہ قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کے کیا اصول ہیں یا کیا طریقہ ہے. تو وہ ہم وہاں ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کا جواب یہاں پہ آپ کے اس کورس میں پورا ہو جائے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ جب مجھے یہ طے ہو گیا، جب یہ پتا چل گیا کہ ہاں یہ بات قرآن میں لکھی ہے، میں نے دل و جان سے ماننا ہے کہ یہ حق بات ہے. واضح؟ میں نے دل و جان سے ماننا ہے کہ یہ بالکل حق بات ہے، یہ ایسے ہی ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن اس بات کے برحق ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جب یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو ہم قرآن سمجھنے کے لیے ایلیجیبل ہیں. یعنی آج 7ویں دن آ کے ہم اتنی ڈسکشن کر کے کس بات پہ پہنچے ہیں؟ ہم نے کہا نا کہ کیا ہے رجوع الی القرآن کورس ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا ہم قرآن نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے. تو جو شخص اس یقین یا اس قرآن کی جو قدر و منزلت ہے اس کو سمجھے بغیر قرآن پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ الفاظ تو سمجھ آ رہے ہوں گے لیکن ایمان نہیں ہے. وہ وہاں پہ نکتے چینی بھی کر رہا ہوگا پڑھتے ہوئے، او ہو یہ ایسے کیوں لکھا ہوا ہے، یہ تو اگر ایسے ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ بات اگر ایسے ہوتی تو کتنی آسانی ہو جاتی. یہ اس کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ورتھ ہی نہیں پتا وہ چیز جو پڑھ رہا ہے اس کی ورتھ کیا ہے. ہمیں یہ پہلی پرواہ ہوتی ہے کہ عربی سیکھ لیں، ہمیں یہ پہلی پرواہ ہوتی ہے کہ ادھر سے کورس کر رہے ادھر سے کورس کر لیں. یہ سب کورسز اپنی جگہ اہم ہیں، عربی بھی سیکھیں سب کچھ کریں، لیکن پہلے کیا سمجھنا ہے کہ جس کلام کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بنیادیں کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی 7ویں دن ہم ایک بات کو جہاں پہ کنکلوڈ کر رہے ہیں جا کے، وہ کیا ہے کہ سب سے مضبوط ذریعہ علم یقینی اور انسانی زندگی کے بارے میں سب سے ضروری سوالوں کا جواب جو اس کے مقصد حیات سے متعلق ہے، جہاں پہ کمپرومائز پاسبل نہیں ہے، جہاں پہ آلٹرنیٹ پاسبل نہیں ہے، جہاں کمپنسیشن پاسبل نہیں ہے، اس کا جواب سوائے قرآن کے کوئی اور ذریعے سے لینا پاسبل ہی نہیں ہے. اور جو بات قرآن و سنت میں آ گئی، اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ جن کو ہم رسول مان رہے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد لاجک ختم. عقل کا استعمال ہوگا قرآن سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے نہیں. میں اپنی عقل استعمال کروں گا کہ قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو میں سمجھوں، ماننے کے لیے نہیں. مان میں چکا ہوں، مان کر ہی تو پڑھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا، یہ مان چکا ہوں کہ یہ قرآن برحق کتاب ہے، حق کتاب ہے، اس کا کوئی زیر زبر پیش بھی غلط نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ قرآن بیان کرے گا وہی حق ہے. اب میں قرآن پڑھوں گا، ہاں مجھے سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے، میں سوال کروں گا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ بات سمجھا دی جائے. ٹھیک ہے، یا میرا یہ سوال پیدا ہو رہا ہے اس کو سمجھنے میں، ماننے میں نہیں. اسی لیے
صحابہ کرام کو جب حکم دیا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کے آگے سے سوال نہیں آتے تھے کہ جی ہمیں پہلے نہ لاجک سمجھائیں اس کی، ہم جب تک سمجھ نہیں لیں گے تب تک ہم مانیں گے نہیں. صحابہ نے سوال ضرور کیے دین سمجھنے کے لیے، لیکن اس لیے نہیں کیے کہ جب تک سمجھائیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں. اس لیے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، یعنی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، یعنی عقل میں سما نہیں رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، ہمیں سمجھا دیا جائے. یا بالفرض ایک حکم ہے، وراثت کی تقسیم کا حکم آیا تو ہمیں کوئی تھوڑے حصے سمجھ نہیں آ رہے، تھوڑے ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا کلیئر کر دیا جائے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. لیکن یہ سوال کہیں پہ بھی نہیں آیا کیوں، یہ ایسے کیوں ہے، میں کیوں نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا سوال نہیں تھا، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ قرآن و سنت کو دیکھتے تھے. ایمان کے بغیر قرآن و سنت کو دیکھنا اور ایمان کے ساتھ دیکھنے میں بڑا فرق ہے. تو ہمیں یہ پوزیشن طے کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو جب پڑھ رہے ہیں تو ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا ایمان کے بغیر پڑھ رہے ہیں. ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر معاملات کچھ اور ہوں گے. اب آخری نقطہ جو تھا استدلال اور استشہاد. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بات کو ماننے کے لیے جی جیسے آپ نے کہا کہ شراب پہلے یہ کہا گیا پہلے حرام تھی، بعد میں ایک آیت آئی کہ اس کو حرام قرار دیا. جی جی اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ بڑا اہم سوال، یہ ایک پورا اصول تفسیر کا بھی سوال ہے، یہیں سمجھ لیجئے. جو قرآن ہے اس کا جو بھی کانٹینٹ ہے، جو اس کے مضامین ہیں، اس کو اگر ہم کیٹاگرائز کرنا چاہیں تو وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک کو ہم کہیں گے حقائق کا بیان ہے اور ایک کو ہم کہیں گے احکامات کا بیان ہے. کیا ہے؟ حقائق اور احکامات. حقائق کا جہاں تک معاملہ ہے، پہلی وحی سے آخری وحی اور خود قرآن نے اپنے کسی حقائق کے بیان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. یعنی کائنات سے متعلق کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جو پہلے قرآن نے بیان کی اور بعد میں کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو تو اب یوں بیان کرتے ہیں. واضح؟ اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ کائنات کے جو حقائق ہیں اس میں اگر نقطہ نظر چینج ہوگا تو کیا ہے؟ یہ علم کی کمی کی علامت ہے نا. تو یہاں تو معاملہ بالکل کلیئر ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک چیز پہلے حرام کر دی وہ بات، کیونکہ حقائق ہے نا، یعنی اس کے بارے میں ایک دفعہ کہا یہ اچھی ہے اور بعد میں کہا یہ بری ہے، یہ نہیں کبھی ہوا. واضح؟ جہاں تک احکامات کا تعلق ہے تو جب انسان کو احکامات دیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ چیزوں کا لحاظ ہوگا تو وہ احکامات ٹھیک ہوں گے. نمبر 1 اس میں کیا چیز چاہیے کہ وہ لوگوں کی صلاحیت کے مطابق ہو. میں 5 سال کے بچے اور 50 سال کے بندے کو اگر ایک جیسا وزن اٹھوا دوں تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو اب ضروری ہے کہ میں دیکھوں اگر میرے سامنے 5 سال کا بچہ ہے تو میں اسے کہوں یار یہ ایک پاؤ اٹھا لو، اور میرے سامنے اگر 50 سال کا ہے، 50 نہیں 35 کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس کو میں کہوں گا یہ 10 کلو اٹھاؤ. واضح؟ تو لہٰذا ہر امت جو تھی اس کو جو احکامات دیے گئے وہ اس پر نہیں دیے گئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ اس پر دیے گئے کہ ان کی گنجائش کتنی ہے، ان کی صلاحیت کتنی ہے. لہذا جو سخت لوگ تھے ان کے لیے احکامات سخت تھے. بعد میں جب لوگ کمزور ہونا شروع ہوئے تو کیا ہوا؟ احکامات میں نرمی کر دی گئی، کیونکہ اب لوگوں کے اندر وہ سخت نہیں ہے. یہاں معاملہ حق اور عدم حق کا نہیں ہے بلکہ ظلم کا ہے اور عدل کا ہے. ظلم یہ ہے کہ لوگوں کی برداشت سے باہر احکامات دے دیے جائیں، اور عدل یہ ہے کہ لوگوں کی برداشت کے مطابق احکامات دیے جائیں. نمبر 2 احکامات میں چیز ہوتی ہے تدریج. کیا چیز ہے؟ تدریج. تدریج کیا ہے کہ ایک بندہ آج ہی آیا اور آپ نے اس کو 100 احکامات دے دیے، تو کیا وہ کر سکتا ہے وہ 100 احکامات پورے؟ وہ نہیں کر سکتا. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ذرا آسان چیزیں ہیں وہ پہلے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آرام سے یہ کرنا شروع کرے، اور آہستہ آہستہ جو سخت احکامات ہے اس کو دینا شروع کر دیتے. ایک بندہ جب پہلے دن کمپنی جوائن کرتا ہے یا جب ایک بندہ پہلے دن کوئی ادارہ جوائن کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر 100% قوانین لاگو نہیں کرتے. وہ جب کوئی مسٹیک کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ابھی نا اس کو ہر چیز ڈالو گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی مجھے کیا کرنا ہے، تو ابھی یہ 3-4 پابندیاں تو اس پر لگاؤ گے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ 2-3 چیزیں ابھی اس کو ہم کیا کریں گے؟ گنجائش دیں گے. آہستہ آہستہ یہ سیکھے گا. جب یہ آہستہ آہستہ سیکھے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ایک ایک چیز کو بتاتے چلے جائیں گے. تو جب شریعت آتی ہے تو شریعت اگر اوور دی نائٹ آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو شریعت کیا کرتی ہے؟ تدریج کے ساتھ آتی ہے. چیزیں غلط ہیں
قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ شراب حلال ہے. واضح؟ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ شراب حلال ہے. اگر قرآن کہے حلال اور بعد میں کہے حرام ہے تو مسئلہ آئے گا نا. قرآن نے لوگ شراب پی رہے تھے تو ابھی ان کو کیٹاگوریکلی منع نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ شریعت نے 100 احکامات دینے تھے تو ان کے اندر ایک ترتیب رکھ دی گئی. اور ترتیب بھی کیسی رکھی گئی کہ کسی شے کو چھوڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ تو پہلے بندے کے پاس آئے. جیسے میں کسی کو کہوں کہ تم چوری چھوڑ دو اور چوری چھوڑنے کے بعد اسے بتاؤں کہ چوری بری ہوتی ہے، تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے بتاؤں کہ چوری بری ہوتی ہے اور بعد میں کہوں کہ چوری چھوڑ دو. یا ایک بندہ ایک جرم کر رہا تھا، وہ جرم کرنے پر اس کو کوئی چیز آمادہ کر رہی تھی، تو پہلے میں اس چیز کا علاج کروں جو اس کو جرم کرنے پر آمادہ کر رہی تھی، پھر اس کو کیا کہوں گا یہ جرم نہ کرو. مثلا ایک بندہ چوری کر رہا ہے اور چوری اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، تو میں اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ چوری کرتا ہے اور میں اگر کسی سے بات کر کے اس کی کوئی ہیلپ کر دوں کہ اس کے گھر میں فاقے نہ رہیں، تو اب میں اسے کہوں گا کہ بھائی اب تم چوری نہ کرو. تو اسی طرح جو لوگ غلطیاں کر رہے تھے، کوتاہیاں کر رہے تھے اس معاشرے کی، تو اس کی کچھ بنیادیں تھیں. بنیادیں کیا تھی؟ ان کو زندگی کا مقصد نہیں پتا تھا، ان کے پاس وہ موٹیویشن نہیں تھی کہ وہ اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو روک سکیں. تو شریعت نے ترتیب کیا رکھی کہ پہلے ان کو ایمان دیا گیا. ایمان کی طاقت جو ان کے اندر آئی تو اس ایمان کی طاقت کے نتیجے میں جو برائی چھوڑنا ممکن ہوتا چلا گیا وہ ان کے اوپر کیا کیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. تو احکامات میں یہ نہیں ہوتا کہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے اس کے بارے میں کہتی ہے جائز ہے بعد میں کہتی ہے حرام ہے، بلکہ شریعت کیا کرتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ریلیکسیشن دے دیتی ہے کہ ابھی ان لوگوں کے اوپر یہ حکم نافذ کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو چونکہ دین میں رحمت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، تو وہ سہولت یہی ہے کہ گریجولی لوگوں کے اوپر احکامات نافذ کیے جائیں. تو شراب کا حکم کیا تھا کہ پہلے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انڈیکیشن دے دیا اس کو چھوڑ دو، لیکن حکم نہیں دیا کیونکہ معاشرہ اس کا عادی ہے، اوور دی نائٹ اس کو نہیں. جب پہلی دفعہ کہا تو بہت سے لوگ جو تھوڑا بہت اشارے سمجھتے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار ذرا شراب سے بچو. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو کہا کہ بھائی اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے بڑا ہے. ابھی کلیئر کٹ حرام نہیں کیا لیکن اور اگلا کھلا اشارہ دے دیا کہ کیا کرو؟ شراب کو چھوڑ دو. اور کچھ لوگوں نے آہستہ آہستہ شراب سے دوری اختیار کر لی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قانون کی گنجائش لے لیتے ہیں کہ نہیں ابھی حرام تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تیسرا حکم آیا تو کیا کہا؟ یہ شیطان کا عمل ہے، چھوڑو اس کو. جب تیسرا حکم آ گیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ وہ مٹکے اپنے بہا دیے. تو یہ وہ کیوں کر پائے؟ کیونکہ شریعت نے صحیح ترتیب سے ان کو حکم دیا تھا. تو اس کا تعلق کسی سچ یا جھوٹ سے نہیں ہے، یا اس کا تعلق کسی حقیقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق جس کے اوپر حکم نافذ ہونا ہے اس کی سہولت کو دیکھنا ہے. واضح؟ مطلب مجھے پتا ہے یہ مثلا مجھے پتا ہے کہ یہ 10 کتابیں پڑھنی ہیں، میں آپ کو پہلے دن ہی کہوں کہ جی کل سے آپ یہ 10 کتابیں پڑھیں تو کیا ہوگا؟ آپ پہ مشکل ہو جائے گی. تو میں آپ کی سہولت کے لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کریں کہ آپ فی الحال بس یہ کتاب پڑھیں. جب آپ وہ کتاب پڑھ لیتے میں کہتا ہوں اب یہ دوسری پڑھیں، اب یہ تیسری پڑھیں. تو شریعت نے تدریج رکھی ہے. اسی لیے کیا ہوا کہ کچھ احکامات شریعت نے منسوخ بھی کیے، ٹھیک ہے نا. شروع میں وہ حکم دیا، بعد میں ختم کر دیا. اب بعض لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں فتنہ پیدا کر دیا کہ نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حکم غلط دے دیا گیا تھا. وہ حکم کچھ وقت کے مثلا شروع میں اگر کہا جاتا کہ وراثت کے یہ حصے ہیں تو کیا ہوتا؟ ابھی مکہ میں مسلمان وہ اسٹیبل ہوئے ہی نہیں ہیں، ابھی ان کے پاس معاشرہ ہی نہیں ہے، تو وہ حکم کہاں نافذ ہوتا؟ تو شروع میں کیا کہہ دیا گیا؟ خاص طور پہ مدنی دور کے بھی شروع میں جنگیں ہو رہی ہیں، حالات نارمل نہیں ہیں. شروع میں کہا کہ بھائی جو بندہ اس کو لگے کہ میں مرنے لگا ہوں تو کیا کرے؟ وصیت کر جائے، جسے ہم کہتے ہیں نا عبوری حل. ابھی ہم نے ایک نیا سیٹ اپ بنایا، ہمیں بہت سے چیلنج پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار فی الحال یہ اس طرح سے کریں گے، جب ہم سیٹل ہو جائیں گے تو پراپر پالیسی بنا لیں گے. یہی معاملہ وہاں پہ بھی تھا کہ ایک دم سے ان کو پورے احکامات کی لسٹ دے دی جاتی تو لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا. شروع میں ان کو ایزی چیز دی گئی جو کمیونیکیٹ بھی ہو جائے، کیونکہ پریکٹیکل مسئلہ بھی ہے نا. آپ شریعت کے لمبے چوڑے قوانین دے دیں گے تو وہاں پہ کوئی سب لوگ آگے ایک جگہ پڑھ تو نہیں رہے نا، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی اس علاقے میں، کوئی اس علاقے میں، اس تک پہنچانا بھی ہے، نافذ بھی کرنا ہے. تو شروع میں کیا کہہ دیا گیا؟ ایزی کیا ہے کہ جب کوئی بندہ مرنے لگے تو کیا کرے؟ وہ وصیت کر کے چلا جائے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دیکھا گیا اب سیٹل ہو گیا، سوسائٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے، اب چیزیں نافذ کی جا سکتی ہیں، تو کہا کہ اب یہ حصے ہیں اور اس کے بعد کا قیامت تک ایسے ہی چلنا ہے. تو پہلے اور دوسرے میں کوئی تضاد نہیں ہے. پہلا ایک وہ ایڈ ہاک بیسس پہ ایک ان کو حکم دے دیا گیا، اور جب سوسائٹی سیٹل ہو گئی تو ان کو ایک سیٹلڈ احکامات جو تھے وہ دے دیے گئے. تو سیرت میں ہم پچھلی نشست میں ہجرت پہ بات کر رہے تھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہجرت کا جو مرحلہ تھا
یہ صحابہ کے لیے کتنا مشکل مرحلہ تھا اور اس میں کیا کیا قربانیاں صحابہ کو دینی پڑی اور ہجرت کے حوالے سے جو اہم کچھ معاملات پیش آئے تھے وہ کیا تھے۔ تو ایک نقطہ جو ہم نے آخری دفعہ ذکر اس کا کر لیا تھا وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو جو سب سے بڑی پریشانی تھی کہ اگر مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو ہمیں کوئی مشکل پیش آئے گی، تو دین کا مسئلہ ان کے لیے پرائمری نہیں تھا کہ ہمارا دین ختم ہو جائے گا اور ان کا دین آگے نہ کہیں بڑھ جائے۔ پرائمری مسئلہ کیا تھا؟ تجارت۔ اور تجارت کے لیے جو میکینزم تھا وہ یہ تھا کہ پورے عرب میں جو تجارتی رستے تھے ان کے اوپر جو قبیلے رہتے تھے، مکہ والوں کی کمال سمجھداری تھی کہ انہوں نے ہر قبیلے کا ایک بت لا کر مکہ میں کعبہ میں رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کوئی قبیلہ اس لیے اہل حرم کو جو ہے چھیڑ نہیں سکتا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا نعوذ باللہ ان کا خدا جو ہے وہ ان کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی گردن مروڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ گردن مروڑنے سے مراد یہ کہ اٹھا کے نکال دیں گے اس کو، تو ہمارے لیے یہ شرمندگی کی باعث ہوگا کہ ہمارے خدا کو نعوذ باللہ ان کا جو باطل خدا ہے اس کو کعبہ سے نکال دیا گیا۔ اور یہیں سے سمجھ آتا ہے کہ اہل مکہ کو ان بتوں کو باقی رکھنے کا اتنا شوق کیوں تھا، یا وہ اتنے اس پہ مصر کیوں تھے۔ تو ان کو ان سے محبت کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایک بت سے چلے ان کو محبت ہوگی، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ 360 بت جو ہیں یہ بیسیکلی ہمارے پورے عرب کے اوپر جو اجارہ داری قائم ہوئی ہوئی ہے یہ اس کے لیے ہیں۔ تو اگر ان میں سے ایک بھی نکلے گا تو پورے عرب کے ساتھ ہماری تنگی پیدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہیں گے یار یہ کہ انہوں نے بت ختم کرنے شروع کر دی، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اب سیکیور نہیں ہیں۔ اب یہ مسلمان جب نکل کے مدینہ گئے تو مدینہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی تجارتی رستوں میں سے ایک رستہ ہے یعنی مدینہ سے تو نہیں گزرتے لیکن اس کے قریب سے، اور مسلمانوں کا کوئی بت کعبہ میں نہیں ہے، تو زیادہ بڑا مسئلہ یہ تھا۔ لہذا پہلی کوشش مشرکین نے یہ کی کہ یہ ہجرت ہونے ہی نہ پائے، لیکن جب اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے جو دوسری کوشش کی وہ یہ تھی کہ اب مسلمانوں کو مدینہ جا کر کیا کریں؟ ختم کریں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ پھر ہجرت کے دوران جو کچھ واقعات پیش آئے اس میں سے ایک معاملہ جو غار ثور والا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جگہ مکہ ہے اور یہ جگہ جو ہے یہاں مدینہ ہے، تو غار ثور یہاں ہے، مطلب سمجھانے کے لیے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر مکہ سے مدینہ کی طرف نہیں آئے ہجرت کر کے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مکہ سے نکل کر مکہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں مسجد حرام کو سامنے رکھیں اگر آپ، تو آپ اس سے پیچھے کی طرف چلے گئے۔ اب یہ جگہ یہاں کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس لائن سے نیچے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے کی ڈائریکشن میں ہے۔ اب یہاں حکمت عملی کیا تھی کہ ظاہر ہے لوگ کیا کریں گے، تلاش کریں گے تو مدینے کے رستوں پہ تلاش کریں گے، تو جس جگہ ان کا سارا فوکس ہوگا اس جگہ کو کیا کرو، چھوڑ دو، اور جب وہ تھک ہار کے واپس چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، نکل کے چلے جائیں گے۔ یہاں سے جو نقطہ سمجھنے والا وہ کیا ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی سب کچھ ہو جائے، ہمیں سوچنا نہ پڑے، ہمیں کوئی ٹینشن نہ لینی پڑے، ہمیں کوئی حکمت عملی نہ اپنانی پڑے۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ بغیر کسی سبب کے ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ہماری کوئی آزمائش نہیں ہونی چاہیے، ہر کام بس تو کن فیکون سے کرتا چلا، تو ہمیں پیدا کیوں کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں پیدا کیوں کی ہے، پھر ہماری آزمائش تو پھر کوئی نہ ہوئی نا اگر سب چیزیں کن فیکون سے ہو جانی ہے۔ تو آپ کو پوری سیرت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حکمت و دانش کی انتہا آپ کو سیرت میں نظر آتی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے جو بھی یہ سٹرگل کی پوری، تو اس سٹرگل میں ذہنی صلاحیتوں کا استعمال، حکمت کا استعمال، ہاں یہ حکمت کا سورس کیا، یہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالے گا، لیکن ایٹ لیسٹ انسان کو اس بات کا اندازہ تو ہونا کہ مجھے یہ میری ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے دور اندیشی عطا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ چیزیں سمجھائے جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی۔ تو حکمت جو ہے نا، یہ جیسے اس کی ایک دعا بھی کرنی چاہیے بندے کو کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما، مجھے چیزوں کی اصل جو ہے میں وہ دیکھ سکوں، ٹھیک ہے نا، جو چیزوں کی حقیقت ہے جو ان کے ظاہر میں نہیں ہے، ان کے اندر مخفی چھپی ہوئی ہے، میں وہ دیکھ پاؤں۔ تو آگے جا کے آپ صحابہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی یہ معاملہ
اسی طرح کیا کہ ان کی جو وہ حکمت عملیاں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی تھی. ان کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا غیر معمولی تھا لیکن اسباب ساتھ جڑے ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید نے جب حملہ کیا ایران کے اوپر تو اب ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس طاقت بہت تھوڑی تھی اور ایرانی جو تھے ان کے پاس یعنی جو آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس جو طاقت تھی وہ اسٹینڈنگ آرمیز تھی. تو کیسے لڑتے؟ اب حکمت عملی کیا اختیار کی جو ان کے پلے میں نہیں آئی کہ گئے حملہ کرنے کے لیے تو ان کے مختلف وہ تھے کیا کہتے ہیں مختلف ان کے قلعے تھے. تو ایک قلعے پہ جاتے ان کی فوج پوری آتی کہ اس قلعے کو سیکیور کرنا ہے ہم نے, یہ کہیں حملہ نہ کر دیں ہمارے قلعے پہ. جو ہی وہ فوج قریب پہنچتی تو وہ وہاں سے موو کر کے دوسرے قلعے پہ چلے جاتے. اب وہ ساری فوج وہاں سے ادھر پہنچتی تو وہ اس قلعے سے موو کر کے تیسرے پہ چلے جاتے. ابھی انہوں نے کیوں کیا؟ ان کو پتا تھا ہم لوگ آئے ہیں بڑے ہلکے پھلکے, ہمارے ہر بندے نے زرہ نہیں پہنی ہوئی, کوئی بڑی موٹی قسم کی زرہ نہیں پہنی ہوئی, ہمارے پاس کوئی ساز و سامان زیادہ نہیں ہے, اسلحہ بہت زیادہ نہیں ہے, تو ہمارے پاس ہم ہلکے ہیں, ہم موو کر سکتے ہیں آسانی سے. یہ جو فوج ہے اس کے پاس ساز و سامان جو زیادہ ہے, یعنی ان کے پازیٹیو کو نیگیٹو بنا دیا. بس ان کے پروز کو کون بنا دیا کہ یہ اتنے ہیوی سامان اور اتنے ہیوی ویپنز کے ساتھ جب یہ اتنی تیزی سے موومنٹ کریں گے تو کیا ہوگا, تھک جائیں گے, اور تھک جائیں گے تو جب تھک جائیں گے تو حملہ کریں گے, تاکہ ان کی وہ جو طاقت ظاہراً بہت زیادہ ہے اس طاقت کو ہم نے کم کرنا ہے اپنی حکمت عملی سے. اور 4-5 جب وہ انہوں نے چکر لگائے نا اور وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ایک جگہ جا کے جب دیکھا نا اب یہ تھک چکے ہیں بالکل, تو کیا کیا, اب جنگ ہوئی اور زبردست قسم کی شکست دی ان کو. پھر اب یہ کیا ہے حکمت عملی, ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس بیٹھے رہیں, کوئی سوچو بچار نہ کرنی پڑے, کوئی یعنی وہ کرنا نہ پڑے, بس بیٹھے بٹھائے صبح ہمیں اطلاع ملے کہ سب کچھ ہو گیا, دین غالب ہو گیا, ٹھیک ہے نا. کافر سارے خود ہی رات کو جو ہے وہ زہر کھا کے مر گئے, ٹھیک ہے, اور اہل ایمان جو ہے دنیا میں غالب ہو گئے. اس سے نہیں غالب ہوتے, اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو برحال جو غار ثور ہے یہاں جب آپ پہنچے ہیں تو چونکہ مکہ والوں نے کیا کیا, اچھا وہ بھی بڑے تیز لوگ ہیں, انہوں نے انعام رکھ دیا کہ جو شخص جو ہے وہ زندہ لے آئے یا قتل کرنے میں کامیاب ہو جو اس کو یہ انعام دیا جائے گا. تو اس انعام کے چکر میں جو خاص طور پہ کھوجی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کے تجربات کیے ہوئے تھے وہ نکلے, اور وہ جو نکلے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ پھر پیچھے بھی گئے کہ ساری پاسبلٹیز چیک کرنی چاہیے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ غار ثور تک بھی پہنچے, ٹھیک ہے نا. لیکن جس نے حفاظت کرنی تو اس نے حفاظت کی ہے. یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کر کے غار ثور میں آپ پہنچ گئے, اب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ادھر ہی بیٹھ جائیں, کوئی ایفرٹ کرے ہی نہ, کوئی تگودو کرے ہی نہ, تو یہ معاملہ اور ہے. اور پھر یہاں ایک واقعہ جو پیش آیا جب آپ غار ثور میں قیام کرنے کے بعد, اچھا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا, غار ثور میں قیام تو کیا, لیکن آپ چونکہ ظاہر ہے کوئی آپ ایسے تو نہیں گئے کہ سارا سامان پیک کر کے آپ لے کے گئے ہیں کہ آرام سے وہاں ایک ہفتہ رہیں گے, کھانا پینا کریں گے. ایمرجنسی میں آپ نکلے ہیں, ایمرجنسی میں آپ چیزیں تو نہیں لے کے جا سکتے. تو چلے حضرت ابوبکر نے وہ سواریاں تو تیار کر دی تھی, اب خبر کے لیے بھی جانا پڑتا تھا کہ معلومات تو ہونا کیا ہے, اور کچھ مکہ والوں کی معلومات دینی بھی ہے کہ اس وقت مکہ میں کیا چل رہا ہے. تو اب دیکھیں انٹیلیجنس کا نظام دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو حضرت ابوبکر کے بیٹے جو ہیں وہ کیا کرتے تھے, کچھ جانور لے کر, کچھ بکریاں لے کر نکلتے تھے. کیوں؟ تاکہ جو بندے کے قدموں کے نشان ہے وہ چھپ سکیں. تو آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے وہ بکریاں چل رہی ہیں, تو ظاہر بکریاں تو جاتی رہتی ہیں, ریوڑ جاتے رہتے ہیں آگے پیچھے, تو ان سے کیا پہچان ہوگی. بندہ کہیں پہ اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ ذرا پتہ چل سکتا ہے. تو وہ سارے نشان ساتھ میں مٹتے چلے جا رہے ہیں, اور جا کے جو بھی کمیونیکیشن کرنی ہے وہ کر کے, یعنی اللہ کے نسم جو غار ثور سے نکلے ہیں تو کس بنیاد پہ نکلے ہوں گے کہ اب ہم مکہ مدینہ چلتے ہیں. یہ انٹیلیجنس کی انفارمیشن ہوگی نا کہ بھائی مکہ والے اس وقت یہ بات چیت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ اگلی انٹیلیجنس ہوگی کہ حضرت ابوبکر کے بیٹے جو ہیں وہ تو پرائم سسپیکٹ ہیں, تو ان کے پاس انفارمیشن پھر کس کس کے ذریعے آتی ہوگی. تو بالکل جیسے پہلے آپ نے کہا نا کہ حضرت عباس جو ہیں یہ عین ممکن ہے کہ وہ ایمان لا چکے ہوں لیکن ظاہر نہ کیا ہو. تو یہ نہیں پورا کوئی نہ کوئی ایک سیکوینس بنا اور اس کے ذریعے سے انفارمیشنز ملی, اور جب آپ کو پتا چل گیا کہ ہاں اب ان کی ایفرٹس تقریباً ختم ہو چکی ہیں تلاش کرنے کی, تو آپ پھر غار ثور سے نکلے ہیں, اور نکل کے پھر آپ ظاہر ہے آپ نے ایک بڑا لمبا روٹ ایسے اپنا کرنا سائڈ سے بالکل, ٹھیک ہے نا, اور یہاں آ کے آپ آئے ہیں. اور اس کے باوجود جو ہے سراقہ بن مالک پہنچ گیا اور اس نے آپ کو دیکھ لیا. اب جب اس نے دیکھا ہے تو کیا ہوا, وہاں پہ ظاہر ہے وہی جو معجزات کا معاملہ وہ بھی پیش آیا
ٹھیک ہے، کیوں دیکھنا انسانی سطح پہ جو ایفرٹ تھی وہ پوری ہو گئی. اب معجزات آئیں گے، اب وہ جو فرشتے بدر سے جیسے بدر کے موقع پہ اترے اب اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو اب جب وہ بالکل قریب آئے تو کیا ہو اس کی سواری کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس جائیں. تو جب وہ 2-3 دفعہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ عام حالات سے ہٹ کر ہے. واللہ عالم، میرے علم میں جو ہے وہ سراقہ بن مالک ہے. اچھا چلیں میں اس کو دیکھ لوں گا، میرے ذہن میں سراقہ بن مالک ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو گئی ہو، پھر میں چیک کر لوں گا اس کو. تو برحال اس موقع پہ جو ہے وہ اس کو جو ایک خبر دی گئی تھی وہ کیا تھی سراقہ بن مالک کو، کہ تم کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنو گے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنو گے. اور اس نے ایک تحریر بھی پھر اپنے لیے لکھوائی تھی. تو پھر وہ وقت آیا حضرت عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور ایران سے جو ہے وہ ان کا ساز و سامان مال غنیمت سارا مسجد نبوی میں پہنچا اور پورا ایک ڈھیر تھا، تو اس میں وہ تاج بھی تھا اور وہ چیزیں بھی تھی. تو جب وہ آپ نے لی نا تو آپ نے کہا کہ اس سراقہ کو بلا کر لاؤ، ٹھیک ہے نا. تو سراقہ کو جب بلایا گیا تو آپ نے وہ تاج اس کو پہنایا، اور جو کنگن شنگن ان کے ہوتے تھے وہ پہنائے، تو وہ بڑا خوش ہوا. ظاہر ہے ایک تو وہ خبر پوری ہو گئی، لیکن اس کو شاید یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ یہ میرے ہیں. تو جب ساتھ ہی اسے فوٹو کھینچ کے پھر اتروا لی، جب ساتھ ہی وہ چیزیں اس سے اتروائی نا تو اس نے کہا یہ مطلب کیا نا. تو کہا کہ خبر کیا تھی کہ تم پہنو گے، پہن لیے تم. بات پوری ہو گئی نا. یہ کہاں ہے کہ یہ تمہارے ہو جائیں گے، یہ تو نہیں کہا نا. یہ کہا تھا کہ تمہارے سر پہ یہ چیزیں رکھی جائیں گی، تم یہ پہنو گے. تو وہ خبر ہم نے پوری کروا دی، اب یہاں سے چلو، ٹھیک ہے نا، یہ تمہارے نہیں ہے. 3 دن کے بارے میں آتے ہیں، 3 دن تھا. جی اچھا جی، غار ثور کے بارے میں ایک اور اہم بات کیا ہے، جو لوگ بھی گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایسے نیچے کھڑے ہوں تو اوپر دور کہیں غار ثور ہے. اور اچھے بھلے بندہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غار ثور تک اگر وہ چلے، حالانکہ رستے بن گئے ہیں، رستے میں کوئی سنا ہے لیمو پانی بھی مل جاتا ہے بندے کو. میں تو خیر نہیں گیا ہوا ابھی تک، تو جو بھی گئے انہوں نے یہ جو بتایا ہے، مطلب ہاں یہ ہے کہ نیچے سے دیکھا ہوا کہ وہ اوپر دور جو ہے نا وہ غار ثور ہے. ہمت کرنے کے لیے بندے کو پھر پورا دن چاہیے کہ صبح جائے اور پھر اوپر تک پہنچے اور آرام کرے اور پھر واپس آئے. غار ثور تک گئے ہوئے ہیں نا. تو اب سوچئے کہ بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ ذوالبکر نے اللہ کے قسم کو اٹھایا بھی ہے، اٹھا کے اوپر گئے. اور ذوالبکر کی جسامت کے بارے میں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیسی تھی. میں بہت صحت مند ہوں ان کی جسامت کے معاملے میں، اگر کمپیریزن کرنا میں بہت زیادہ صحت مند ہوں. بالکل جیسے آپ کہتے ہیں، نہیں بالکل جیسے آپ کہتے ہیں ہڈیاں ہی ہیں بس، یعنی بالکل ہی پتلا آدمی ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بالکل ہی سلم ہے. تو ذوالبکر کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ بالکل ہی بالکل ہی کمزوری نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا جیسے بلٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کی جسم کے اوپر گوشت اس سے زیادہ نہیں ہوتا. آپ ان سے گلے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل ہی پتلے ہیں. ہم میں سے اس وقت کوئی اتنا پتلا نہیں ہے کہ ہم اس تمثیل سے بھی بتا سکیں کہ وہ اتنے پتلے تھے. لیکن ایمان کی جو طاقت ہے اس کے کیا کہنے، ٹھیک ہے نا. ایمان کی طاقت کے ساتھ بندہ جو کچھ کر سکتا ہے. اور ایک اور بات ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اکثر صحابہ کا ذکر سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ایک جو امیج بنتی ہے وہ کس طرح کی بنتی ہے، ایک پراپر آدمی کی نا. ظاہر ہمارے یہاں وہ ہیروئزم کا ایک تصور الگ ہے، تو ہم ایک صحت مند اور پورا ایک قد کاٹ والا بندہ اور ایسے ہی ہے نا. جبکہ مطلب کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کا قد چھوٹا تھا، کچھ صحابہ ایسے ہیں جو بہت پتلے تھے. اور اس سے بڑی بات، عشرہ مبشرہ میں سے کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ کسی صحابی کا ہاتھ ایک پوری زندگی کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایک جنگ میں اللہ کے قسم کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ہاتھ چھل ہو گیا. کوئی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ایسے ہیں جن کا ایک پاؤں زخمی ہوا اور وہ پاؤں ساری زندگی اس کو وہ گھسیٹ کے چلتے تھے. یعنی جتنی جنگیں بھی لڑی ہیں اس کے بعد وہ انہوں نے اسی طرح لڑی ہیں. یعنی کتنے صحابہ کو ڈسیبلٹیز تھی، اور وہ کیوں تھی؟ جنگوں کے نتیجے میں. ہم پڑھتے ہیں فلاں صحابی ہیں ایسے، ان کے یہ واقعات ہیں ان کے، تمہارے ذہن میں کبھی یہ امیج آتی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یعنی کہ کچھ صحابی ہیں اب جیسے
وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے قسم کے چہرے پہ جب وہ زخم لگا اور وہ کڑی پھنس گئی تو انہیں جب وہ نکالی تو ان کے دانت نکل گئے. اب وہ باقی زندگی انہوں نے ان دانتوں کے بغیر گزاری ہے. کسی کے دانت نکلے ہوئے ہیں, کسی کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی, کسی کا بازو ایک جو ہے وہ ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے نا, کسی کے ایک پاؤں کے اوپر جو ہے وہ اتنا گہرا زخم لگا یا اتنی بڑی چوٹ لگی کہ وہ پاؤں صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو صحابہ کی بڑی قربانی ہے. تو وہ جو کر رہے تھے وہ اپنے اس میں بڑا پہلو ایمان کا تھا, بڑا پہلو فزیکل اسٹرینتھ کا نہیں تھا. اسی لیے جب آج کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے پسند ہے, اور ساتھ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ باڈی بلڈر ہو, تو ہمیں بھی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یار تھوڑا ذرا چیزوں کو پڑھ لیں, ٹھیک ہے, کہ انہیں صحابہ میں سے کون ہے جنہوں نے باڈی بلڈنگ کی ہے یا اس حدیث کے سننے کے بعد باڈی بلڈنگ کی ہے کہ بھئی اب کچھ جسامت ہماری ہونی چاہیے. تو ابو بکر جتنے جری تھے امت میں وہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا. یعنی جب انہوں نے کہا نا کہ یہ جو لوگ مانین زکوٰۃ ہیں اگر کوئی بھی نہیں نکلے گا تو میں اکیلے نکلوں گا, اور یہاں تک کہا کہ جو گلے میں رسی ہوتی تھی اگر وہ بھی کوئی نہیں دے گا تو میں اسے لے کے رہوں گا. اور سوچیے تو حضرت عمر جیسا بندہ بھی اس وقت کیا کہہ رہے ہیں, نرمی کریں, ٹھیک ہے نا, مسلمان تو ہیں نا, یہ تو ہے نا وہ, اگر وہ لوپ ہول وہاں چھوڑا جاتا تو اس وقت زکوٰۃ دے ہی کوئی نہ رہا ہوتا امت میں, ٹھیک ہے نا. آج ہم میں سے شاید بھی کوئی زکوٰۃ نہ دے رہا ہوتا, کیونکہ وہاں سے جو چیز چلتی وہ آج کہاں تک پہنچتی, لیکن وہاں سختی برتی کو, سختی برتنے والے کون ہیں, حضرت ابوبکر. تو برحال ایمان کا معاملہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے. یہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت اسماء کا, جہاں سے ان کو ایک لقب دیا گیا. کسی کے ذہن میں ہے وہ واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی وہ جو ایک چادر تھی اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ جیسے اللہ کے لیے سامان وغیرہ بھجوانا ہوگا یا کچھ معاملہ ہوگا تو اس کے لیے وہ چاہیے ہوگی, تو اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ان کا لقب کیا تھا, ذات نطاقین, اس طرح کا تھا. یعنی اس دوپٹے کے 2 حصے ہو گئے نا بیسیکلی, ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر بندہ اس میں ایفرٹ کر رہا ہے, اپنا کوئی ان پٹ دے رہا ہے. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے, یہ انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہے, اور یہ سب مل جل کے جو ہے نا ایک معاملہ پورا ہو رہا ہے. پھر رستے میں جو ہے وہ ام معبد جو ہے ان کا واقعہ پیش آیا. ام معبد کا واقعہ کیا ہے کہ دور سے جگہ پہ اکیلا سا ایک گھر ہے اور غریب سے لوگ ہیں, اور ایک بکری ہے جو بڑی مریل سی ہے. تو اللہ کے قسم وہاں سے گزرے ہیں, اور ظاہر ہے اب 3 دن وہاں قیام کیا ہے, رستہ بھی ہے, تو کھانے پینے کو سب سے دستیاب نہیں ہے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی اس میں سے دودھ دو لیں اس بکری کا. انہوں نے کہا اس میں سے کیا نکلنا ہے, بالکل مریل سی اور لاغر سی بکری ہے. تو آپ نے کہا کہ بس آپ صرف اجازت دے دیں, آپ کی ملکیت کی چیز ہے, آپ صرف کہہ دیں تو باقی ہمارا کام. تو جب وہ دودھ دوہا تو اس میں سے دودھ آ گیا. تو یہ بھی ایک وہاں پہ معجزہ تھا جو پیش آیا. ام معبد یہ حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی, یہ ان کے والے سے ہے. ہاں مطلب وہ ابو جہل تو ظاہر ہے ہر جگہ پیچھے پیچھے پہنچا ہوتا تھا نا. تو برحال ایک واقعہ اب آگے جو ہے نا کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو عام طور پہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو طلع البدر علینا, یہ جو نظم میں پوری سنائی جاتی ہے, تو ایک اس کے بارے میں جو مشہور رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ اس موقع پر پڑھی گئی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بارے میں دوسری رائے بھی نوٹ کر لیجئے کہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تبوک سے واپسی پہ پڑھی گئی. طلع البدر علینا یہ ہجرت کے موقع پر نہیں پڑھی گئی, بلکہ یہ تبوک سے واپسی جب ہوئی ہے تب پڑھی گئی. اتنا بڑا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلی رائے پہ ہوں دوسری پہ ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ پتا ہونا چاہیے تاکہ کوئی بتائے تو بندہ چیز پریشان نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے. جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ اس موقع پر پڑھی گئی, وہ ان کے کچھ دلائل ہے اس کے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ آ رہے تھے تو ابھی آپ کا مدینہ میں وہ مقام نہیں تھا. ٹھیک ہے 75 صحابہ ایمان لائے ہیں, وہ مدینہ آ چکے ہیں, کچھ لوگ ان کے ذریعے آئے, لیکن ابھی ایز اے ہول مدینہ جو ہے وہ پورا ایمان نہیں لایا. اور آپ جو آ بھی رہے ہیں تو ایگزیکٹ نہیں پتا آپ کب پہنچیں گے. جبکہ جب آپ تبوک پہ گئے تھے تو کیا ہوا تھا,
ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت مدینہ میں کوئی باقی قوت تھی ہی نہیں، جو وہ ہے مشرکین ہے وہ میکسیمم ایمان لا چکے ہیں، جو یہود ان کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کیا ہے کہ چونکہ خبریں منافقین نے کیا پھیلائی ہوئی تھی کہ تبوک میں جا رہے ہیں، واپس کوئی نہیں آنا انہوں نے، سلطنت روم سے ٹکرانے جا رہے ہیں اور یہ اور وہ سارا کچھ، تو انہوں نے واپسی ان کی کوئی نہیں ہونی. تو ظاہر ہے جب اس جنگ سے واپسی ہوئی تو پھر پورے اہل مدینہ نے آ کے آپ کا، جو بھی پیچھے رہ گئے تھے لوگ، انہوں نے آ کے آپ کا پورا استقبال کیا. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ہیں. سر یہ جو یہ سفر تھا ہجرت والا مکہ سے مدینہ، سر یہ پیدل تھا سفر جتنا بھی؟ نہیں، اللہ کے قسم کے پاس سواری تھی. میں نے کہا نا سواری پہلے سے تیار کی ہوئی تھی نا، کھلا پلا کر وہ سارا کچھ کر کے. بلکہ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے پوچھا، اس نے دیکھ لیا تو اس نے جو ہے وہ پوچھا حضرت ابوبکر سے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ مجھے رستہ دکھانے والے. ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ. ٹھیک ہے نا، توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی بات کریں جو بات سچ ہو لیکن اس کا جو مفہوم آپ مراد لے رہے ہیں اور جو اگلا سننے والا مراد لے رہا ہے وہ الگ الگ ہو. ٹھیک ہے نا، تو اس بندے کو یہ لگا کہ اچھا یہ گائیڈ ہے آپ کے، ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ جو رستے کی بات کر رہے تھے وہ ہدایت کے رستے کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہدایت کا رستہ دکھانے والے ہیں مجھے. اس کا میرے علم میں نہیں ہے. واقعات بہت سارے ہوتے ہیں سیرت میں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. بکری والا جو واقعہ ہے اتھینٹک ہے، دوسرے کا میرے علم میں نہیں ہے. مجھے میں نے یہ پڑھا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اتھینٹک بھی ہو لیکن میں نے نہیں پڑھا. اچھا، اب مدینہ آنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے قباء میں قیام کیا. ٹھیک ہے، قباء میں آپ آئے، اور جو قباء ہے وہ اسلام کی اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا پہلی مسجد ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اور قباء قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے، قباء اس زمانے میں مدینے کا آؤٹر سائڈ تھی، ٹھیک ہے نا، مدینہ چھوٹا سا تھا نا تو وہ آؤٹر سائڈ تھی اس کی. تو وہاں قیام کرنے کے بعد پھر آپ مدینہ آئے. مدینہ جس دن آپ مدینہ داخل ہوئے اس دن سے پہلے مدینہ کا نام تھا یثرب. اس دن کے بعد اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی. تو مدینہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ اس کا شارٹ نیم ہے. مدینہ کا پورا نام کیا ہے؟ مدینۃ النبی، کیونکہ مدینہ کہتے ہیں سٹی کو، تو خالی مدینہ تو کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو مدینۃ النبی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی نام جب اتنا فیمس ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر دوسرے حصے کے ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس کے اور پھر ظاہر آپ جیسے مدینہ منورہ یا اس طرح سے جو ہے اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو اس کا اصل نام ہے وہ مدینۃ النبی ہے، کہ یہ شہر ہی اب ان نبی کا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے نام چینج. یہ بھی منافقین کو ایک بڑی خار تھی، ٹھیک ہے نا. اور عبداللہ بن ابی چونکہ لیڈر تھا منافقین کا، تو اس کو خار یہ تھی کہ ایک تو جس شخصیت نے آ کے اس کے مطابق میرے حق پہ نعوذ باللہ ڈاکہ ڈالا ہے، الٹا انہی کے نام سے شہر کا نام رکھ دیا گیا. تو جی ٹھیک ہے نا، اب وہ یثرب نہیں رہا، اب وہ مدینۃ النبی ہو گیا. تو جو عبداللہ بن ابی ہے اس کو یہ بھی خار تھی. اسی لیے منافقین کو جہاں موقع ملتا تھا وہ مدینہ کی جگہ یثرب کا لفظ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ پرانا یثرب اور وہ تھا کہ یار وہ کیا دن تھے جب ہم جن تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی جب ہم سردار ہوتے تھے اور جب ہماری بڑی ویلیو ہوتی تھی. تو جب سے ہجرت ہوئی ہے اس کے بعد تو ہماری کوئی ورث باقی نہیں بچی. تو یہ ایک ان کا وہ تھا، غم تھا. قرآن مجید میں ایک مقام ہے نا کہ یا اہل یثرب، کیا ہے وہ؟ لا مقام لکم فارجعوا. تو وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اہل المدینہ، ٹھیک ہے نا، وہ چونکہ آپس میں تھے انہوں نے کہا یار یہ یثرب جو ہے، یہ اہل یثرب واپس لوٹ جاؤ. تو یعنی ان کے ذہن میں وہ اڑا ہوا تھا کہ وہی پرانا جو مدینہ کا جو یثرب نام تھا نا وہ ہونا چاہیے. اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ جیسے یثرب کے لفظ سے وہ چڑ بھی جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے. کوئی یثرب میں نہیں، ظاہر مدینہ کا پہلا ایک نام تھا. ہاں کوئی اس کو ترجیح دے گا اس نام پہ تو پھر مسئلہ ہے، ہسٹوریکل بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہ جگہ کیا ہوگی؟ اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھنے کا ہے، لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ میں اگر آپ ساروں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تو آپ لیڈر نہیں ہیں۔ اب ہر شخص کہہ رہا ہے اللہ کے نبی یہ میرا گھر ہے ادھر آ جائیے، یہ میرا گھر ہے ادھر آ جائیے۔ اب اگر آپ کہیں گے میں یہاں پہ رکوں گا تو کیا ہوگا؟ باقی سب کو دل میں ایک محسوس ہوگا کہ ہماری ریکویسٹ نہیں مانی، شاید ہم کوئی کمتر ہیں یا کچھ ہیں، تو آپ نے کہا اچھا یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہاں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ جب اچھا اب وہ ظاہر حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے وہ ان کا گھر تھا، تو اب ظاہر ہے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہمارا گھر، تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا، وہ مجھے اس کے ایگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اپنے سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور جو سامان تھا اٹھا کر لے گئے، تو آپ نے کہا اب یار وہ سامان لے گئے ہیں تو میں اب کیا کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے سامان چلا گیا بندہ نے، تو یعنی آپ کو کئی جگہوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملے ہیں نا ان پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بات ایسی کی ہے کہ کسی کوئی بھی ہرٹ نہ ہو، یا ایک ایسی بات جہاں کسی کا ہرٹ ہونا آبویس ہے اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ ہرٹ ہوگا، تو آپ ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ کم ہرٹ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ نقطہ سمجھیے گا کہ ایسی جگہوں پہ نا عقلی دلائل نہیں دیے جاتے، ٹھیک ہے نا، یہاں عقلی دلائل نہیں دیے جاتے، یہاں آپ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہاں کھڑے ہو کے کہا جائے کہ بھئی ایک بندہ تو ایک ہی بندے کے گھر رہ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ سب لوگ آپ جو ہے وہ ضد کر رہے ہیں تو کتنے لوگوں کے گھر، اب یہ عقلی دلائل اس وقت کے لیے مناسب نہیں، یہاں آپ چلیں گے ان کے جذبات کا خیال کر کے، اور جذبات کا خیال کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں ٹاس کر لیتے ہیں، اب ٹاس ہو گئی تو آپ کم از کم کہتے ہیں بھئی میں نے دیکھیں میں تو ہر ایک کے پاس ہی رہنا چاہ رہا تھا لیکن فیصلہ کرنا تھا چلیں ٹاس کے ذریعے ہو گیا، تو کوئی ایسا یعنی طریقہ۔ تو برا لیڈرشپ میں یہ بات ہے کہ صحابہ کیا کہتے ہیں کہ وہ صحابہ بھی جو بہت بعد میں ایمان لائے، ان کا بھی یہ گمان ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی سے ہم سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہر ایک کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ ہر ایک صحابی کو لگتا تھا کہ سب سے زیادہ تعلق میرے ساتھ ہے، اور یہ آسان نہیں ہے، یہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اچھا حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، ان کا گھر ڈبل سٹوری تھا، اس زمانے میں بہت تھوڑے گھر ہوتے تھے جو ڈبل سٹوری ہو، تو اب انہوں نے، اب مجھے یہ ترتیب ذہن میں نہیں ہے کہ یا تو پہلے جیسے اوپر والا پورشن دیا، تو جب اوپر والا پورشن دیا تو یہ خیال آیا کہ یہ تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر جانا پڑتا ہے، تو یہ کیا مشقت ہے، تو کہا نہیں ہے اللہ کے نبی آپ نیچے آ جائیں، اور جب نیچے بلایا تو خیال آیا کہ آپ نیچے اور میں اوپر، مطلب یہ کیا سوچتا کہ میں آپ سے اوپر ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے یہ دقت پیش آ گئی نا کہ نیچے اور اوپر دونوں میں مسئلے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں میں آپ کو قیام کی جگہ دوں نا، اگر آپ اوپر ہیں تو آپ کو سیڑھیاں چڑھنے کی تکلیف ہے، اور اگر آپ نیچے ہیں تو میں یہ گستاخی کیسے کروں کہ میں اوپر۔ اور یہ دیکھیں آپ آداب کہاں کہاں تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آداب کے لیے قانون کا دروازہ نہیں کھٹکایا جاتا کہ قانون میں کیا، آداب ایک اور طرح کی چیز ہے اور قانون ایک اور طرح کی چیز ہے۔ پھر جو کچھ صحابہ تھے وہ مدینہ پہنچ کر بیمار ہوئے، ان کو وہ آب و ہوا راس نہ آئی، تو وہاں پھر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اور وہ دعا جو ہے وہ خالی اس وقت کے لیے نہیں تھی بلکہ پھر وہ آگے ہمیشہ کے لیے تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو مدینہ جو تھا وہ اس زمانے میں تھوڑا رہنے کے لحاظ سے سخت جگہ تھی، یعنی لوگوں کو وہاں کی جو آب و ہوا تھی وہ سازگار نہیں آتی تھی باہر سے آنے والوں کو۔ تو پھر اللہ کے سامنے جب دعا کی تو اس کے بعد سے کیا ہوا کہ تب سے لے کے آج تک مدینہ، اور ماشاءاللہ جو گیا اس کو پتہ ہے کہ مدینہ کا موسم جو ہے وہ کتنا خوشگوار ہوتا ہے۔ مکہ میں پھر بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، مدینہ کا موسم کسی حد تک جیسے اسلام آباد کا موسم ہے، یعنی کوئی نہ کوئی دن گزریں گے تو کوئی بارش، بادل آ جائیں گے، کوئی ہوائیں چلیں گی، کوئی ایک، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی بعض اوقات مارچ اپریل میں بھی جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی جیکٹ، کوئی سویٹر کی ضرورت پیش آئی جاتی ہے شام کے وقت میں، یا خاص طور پہ تہجد کے وقت بندہ جاتا ہے جب۔ تو مدینہ کا موسم ماشاءاللہ وہ بڑا بہت بہتر ہے اس لحاظ سے، تو اس کے پیچھے بھی جو ہے جو پس منظر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو یہ برل ہجرت کا مرحلہ ہو گیا، واقعات بہت سے ہیں لیکن واقعات کی اس میں جائیں گے تو پھر چیزیں بہت زیادہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ اب اگلی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مدنی دور جو ہے پورا، اس دور کے معاملات کیا ہیں اور کس ترتیب سے آپ نے
مدینہ کے معاشرے کو تشکیل دیا اور مدینہ کا جو ٹارگٹ یا آپ کہہ لیں کہ چیلنج تھا اس کو کیسے پورا کیا. ایک بالکل نیا علاقہ ہے, وہاں کے رہنا ہے اور پیچھے سے لوگوں نے بھی جو ہے وہ در اندازی کرنی ہے, تو اس کو کیسے روکا جائے.